اسپیکر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے بجٹ 2026-27 کے لیے جو ہے وہ مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ کی اس سے زیادہ بڑی مہربانی کہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم لیمٹ ایز یوزول وہ نہیں رکھا ہے کہ میں جتنی چاہوں تقریر کر سکتا ہوں. تو آپ کی بڑی مہربانی اسپیکر صاحب، آپ نے جو ہے وہ اتنی میگنینمٹی شو کی. سب سے پہلے تو اللہ پاک کا بہت بہت شکر، صد شکر کہ اس نے جو ہے مجھے ناچیز کو یہ موقع فراہم کیا کہ میں سندھ کی دوسری بڑی جماعت، شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں جو ہے آپ کے سامنے بجٹ اسپیچ پیش کر رہا ہوں. اور بجٹ پہ جانے سے پہلے یقینی طور پہ میں اپنے خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جتنے اراکین اسمبلی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ تھرو آؤٹ دا اسپیچ، اور پھر میرے بائیں جانب جو حکومتی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے بھی اراکین کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی تھرو آؤٹ دا بجٹ سیشن جو ہے وہ اسپیچز جو ہے وہ بڑی اسموتھلی چلی. اور ہو جاتا ہے، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، اس کو آگے جا کے میں بتاؤں گا کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیسے ہوا. بٹ اوور آل ان جنرلی اگر ہم بات کریں تو ایک اچھے ماحول میں بجٹ اسپیچ ہوئی، تو پورا ہاؤس جو ہے وہ خراج تحسین کا مستحق ہے. ایک اور اچھی بات یہ لگی مجھے ذاتی طور پہ، ویسے تو سی ایم صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں تمام چیزیں، اس دفعہ یونیک کام ہوا. سی ایم صاحب جو ہے وہ مجھے لگتا ہے اپنے منسٹر سے بھی آگے بازی لے گئے. سی ایم صاحب واقعی جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا تمام اس میں اسپیچز میں بیٹھے رہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، ایک اچھا پریزیڈنٹ سیٹ کیا سی ایم صاحب نے بھی، تو وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں. چلیں اب اچھی باتیں ہو گئی، اب آگے آ جاتا ہوں. اسپیکر صاحب، بجٹ پہ جانے سے پہلے اب ہم سب کے علم میں ہے، بحیثیت پاکستانی ایک پاکستانی جو ہے اس کام پہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ جس انداز سے وہ کہتے ہیں نا راؤنڈ دا کارنر تھی تھرڈ ورلڈ وار، اور اس تھرڈ ورلڈ وار میں جو پورا اس خطے میں معاشی پریشانی لگ گئی تھی، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا ریجن میں اور مڈل ایسٹ میں، اس پورے ریجن کو دوبارہ سے امن لوٹانے میں پاکستان نے بحیثیت میڈییٹر جو کردار ادا کیا ہے، الحمدللہ ہم سب پاکستانی کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ جس انداز سے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور جتنے بھی ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، رفقا ہیں، انہوں نے جس محنت کے ساتھ، تندہی کے ساتھ جو ہے وہ میڈیشن کا رول ادا کیا بٹوین ایران اینڈ امریکہ. نو ون واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن جو شاید لیٹ 70s 80s میں بند ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ جو ہے وہ ری کمیونیکیٹ کروایا، ٹیبل پہ بٹھایا، اسلام آباد ٹاکس ہوئی، اور پھر جا کے جو ہے وہ باقاعدہ امن کا معاہدہ ہوا ہے. تو ہم سب پاکستانی، ایک پاکستانی، ریگارڈلیس آف پولیٹیکل ایفیلیشن، ریگارڈلیس آف تمام اس کے، ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب پاکستانی جو ہے وہ اس پہ فخر محسوس کر رہے ہیں جس انداز سے یہ کام ہوا. تو میں بجٹ سے پہلے یہ بات ضرور کہنا چاہ رہا تھا. ساتھ ساتھ ہماری افواج کا کل رات کا انسیڈنٹ ہے، آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان جن خطرات سے گھرا ہوا ہے، اس میں جو ہماری افواج کا کردار ہے، ہماری پیرا ملٹری فورسز کا کردار ہے، ہمارے رینجرز کا کردار ہے، وہ سب ان کے شہدا جو کل واقعہ ہوا ہے، جو دہشت گردوں نے حملہ کیا، اس میں جو ہمارے رینجرز کے جوان شہید ہوئے ہیں، وہ سب خراج تحسین کے مستحق ہے، کیونکہ اس امن کے لوٹانے میں ان کا بڑا کردار ہے. اسپیکر صاحب، بجٹ 2026-27 obviously بجٹ کے دیکھنے کا ہر شخص کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے. کوئی اسے فیکشن فیگر کی بک سمجھتا ہے، کوئی اسے آمدن اور ایکسپینڈیچر کا حساب نامہ قرار دیتا ہے، کوئی اسے حکومتی دعووں اور اعلانات کا مجموعہ سمجھتا ہے. اب چونکہ ہمارا تعلق لوور مڈل کلاس طبقے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے میجورٹی جو ہمارے اراکین ہیں ان کا تعلق، جو ہمارا ووٹ اینڈ سپورٹ ہے، جو مینڈیٹ ہے، وہ چونکہ لوور مڈل کلاس پور کلاس سے تعلق رکھتا ہے، تو ہمارا
اس بجٹ کو دیکھنے کا نظریہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ہم اس بجٹ کو اس پاکستان کے خواب سے مطابقت رکھ کے اسٹینڈرڈ رکھ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے سوچا تھا، دیکھا تھا، کیا یہ بجٹ اس حکومت کا بجٹ یا باقی دیگر صوبے کے، ہم آبویسلی سندھ میں تو ہم سندھ کی بات کریں گے، کہ کیا اس خواب سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اور یہ کیوں ہم بولتے ہیں یہ والی بات؟ کیونکہ آبویسلی ہمارے جو اجداد ہیں، ہماری جو ہسٹری ہے فیملی کی، وہ جو ہمارا جو ہسٹری ہے وہ ان سے جڑی ہوئی ہے. ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے. تھے نا ہمارے پاس آپشن، ہم نے پاکستان بائی چوائس آپٹ کیا ہے، تو ہم اس بجٹ کو بھی اسی انداز سے دیکھتے ہیں. اور پھر یہ بجٹ آبویسلی ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا امپیکٹ دے رہا ہے، ایک مزدور کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، ایک کسان کی زندگی پہ اس بجٹ کا کیا عمل دخل ہے، ایک نوجوان، ایک طالب علم، میری ماں، میری بہن اور غریب گھرانے کے لیے کوئی امید لا سکتا ہے. یہ ہے ہمارا وہ عدسہ، وہ آئینہ، وہ چشمہ جس کو لگا کے ہم اس بجٹ کو دیکھتے ہیں. اب ہفتے بھر پہلے کی بات ہے، بجٹ پیش کیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو بجٹ ان کے سامنے پیش ہو رہا تھا، یہ جو حکمراں ہیں یا بجٹ جو پورا حکمراں طبقہ ہے وہ خود بجٹ کے سامنے پیش ہو رہے تھے. جب مجھے پیش کیا گیا تو مجھے ایسا لگا. اور آبویسلی یہ بجٹ معیشت کو نہیں، سندھ کی عوام کے اعتماد کو خسارے میں لے جا رہا ہے. ایسا ہمیں شائبہ ہوا کہ سندھ کی عوام کے اعتماد کو خسارے میں لے جا رہا ہے. جناب اسپیکر، خزانے خالی ہیں، مسائل ہیں، فائنینشیل کنسٹرینٹ ہیں. ان سب چیزوں سے میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ ایس سچ فرق نہیں پڑتا. خزانے خالی ہیں کوئی بات نہیں یار، حکومتی بصیرت خالی نہیں ہونی چاہیے، یہ امپورٹنٹ ہے. اگر حکومتی بصیرت خالی ہوتی ہے نا تو پھر یہ سارے پرابلمز جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو ہمیں خاص طور پہ صوبہ سندھ میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ حکومتی بصیرت جو ہے نا کہیں غائب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس لیے ہمارا خدشہ بڑھ جاتا ہے اس بجٹ کو لے کر کہ بھائی خزانے خالی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر حکومت سندھ یا حکومتی وزراء یا جتنے ہمارے اراکین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب بجٹ ہے. اگر اس بجٹ کو یہ کامیاب بجٹ سمجھتے ہیں تو مجھے نہیں پتا ناکام یا خراب بجٹ کی تعریف کیا ہوگی ان کے پاس. مطلب اگر یہ ایک بہترین بجٹ ہے تو بھی ناکامی کی تعریف ہمارے حکومتی لوگوں کے پاس کیا ہوگی. بہرحال اچھا، پھر حکومتی سائٹ سے بھی ہوتا یہ ہے اسپیکر صاحب کہ مسئلوں کا جو جواب ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے پالیسی. گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی بتائی جاتی ہے کہ یہ ایشوز ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے ہم یہ پالیسی دے رہے ہیں. اب یہاں پر سندھ حکومت کا رویہ یہ ہے کہ مسئلوں کو حل کرنے کے لیے پالیسی نہیں دینی، ایک نئی تقریر دے دینی ہے. بس یہی ان کی پالیسی ہے، اسی پہ چلا رہے ہیں اور اسی پہ سارا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. بہرحال میں بجٹ پہ جانے سے پہلے آبویسلی کچھ باتیں ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ہوئی ہیں، کچھ جو ہے وہ پولیٹیکل بات آبویسلی ہوئی ہے. میں چاہوں گا، میں اس لیول پہ تو نہیں جاؤں گا، بٹ بہرحال کچھ چیزوں کا رپلائی جو ہے وہ بنتا ہے، وہ میرا مینڈیٹ ہے دینے کا، میرا رائٹ ہے، وہ میں ضرور دوں گا. اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو ایک بات، اور یہ والی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات اور حکومت کی جانب جو وزراؤں نے تقریر کی ہے نا، میں پیپلز پارٹی کے ممبران سے یہ گزارش کروں گا کہ جو پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں
ان کی تقریریں سن لیں, وہ وزیر کیوں بنے ہوئے ہیں ان کو خود سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرتے ہیں نا یہ ممبران, ان کو سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیں سارے ہمارے منسٹرز حضرات نے تقریر کی, وہ بہت سخت باتیں بھی بولی, پولیٹیکل بات تھی, بٹ اس کو جس انداز سے بولی, اس کو حدود و قیود کے دائرے کار میں رہتے ہوئے انہوں نے باتیں کی ہیں, اور ہمیں پولیٹیکلی ہمیں برا نہیں لگا, ان کا رائٹ ہے اس پہ رپلائی کرنا. مگر جس انداز سے حکومتی سائٹ سے جو باتیں کی گئی وہ قابل مذمت ہے. خاص طور پہ میرے اجداد کے بارے میں, میری پہچان کے بارے میں جو بات کی وہ قابل مذمت بات ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. دوسری بات, سعید غنی صاحب کی مجھے یاد رہی, کل اتفاق سے میں بیٹھا ہوا بھی تھا. سعید غنی صاحب وہ 2-3 باتیں بولی, میں نے بجٹ ختم ہونے کے تقریر ان کی ختم ہوئی تو میں ان کے پاس جا کے بھی میں نے بولا, میں نے کہا 2-3 باتیں آپ نے جو ہے نا, مجھے لگتا ہے ویسے تو ساری تقریر ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی, مگر 2-3 باتیں کچھ غلط کر دی, یا یہ تو خیر سخت ہو جائے گا, ٹھیک نہیں کی ہے, میں اس طرح کہہ دیتا ہوں, کیونکہ میں بڑا الفاظ کے چناؤ میں بڑا احتیاط کرتا ہوں. وہ لاہور کے بارے میں بتا رہے تھے سعید غنی صاحب, اور بولے تھے لاہور میں MQM نہیں تھی نا اس لیے امن تھا. وہ بھائی لاہور میں پیپلز پارٹی بھی نہیں تھی اس لیے امن تھا, اس لیے ترقی تھی, اس لیے ساری چیزیں تھی. پوری بات بولے, MQM نہیں تھی تو اس لیے امن تھا, ہم کشمیر میں بڑی MQM تھی کچے میں. مطلب لاجیکل بات کریں نا یار, مزہ بھی آئے اس میں بات کرتے ہوئے. دوسرا وہ ہمارے MP نجم مرزا یہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے بات کی تھی, آبویسلی 140A پہ ہی فوکس تھا, اور وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت کا جو بجٹنگ تھی, تمام چیزیں تھیں, وہ آج کے جو بجٹنگ ہے اور جو ایلوکیشن اس سے زیادہ تھی. تو انہوں نے, سعید غنی صاحب نے بالکل ٹھیک بات بولی. بھائی یہی تو بون آف کنٹینشن ہے, یہی تو پرابلم ہے. اس وقت جو ایکٹ موجود تھا, اس ایکٹ میں اس کو فائنینشیل امپاورمنٹ تھی, لوکل گورنمنٹ کے جو ایکٹ تھا اس کو فائنینشیل امپاورمنٹ تھی. اسی وجہ سے تو ساری چیزیں ڈیوالو تھی. یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے, یہ تو زبردستی سندھ حکومت نے ساری چیزیں اپنے اوپر لے لی ہیں. اتنے موٹے موٹے تھدے جو ہے وہ پروونشل ADP کے بنا دیے, مطلب ٹپ فیور بھی سندھ حکومت لگائے, پارک بھی سندھ حکومت بنائے, روڈ بھی سندھ حکومت بنائے, اور مقامی حکومتیں جو ہیں وہ بس جا کے وہ تصویریں. نہیں بھائی, یہی تو وہ کہتے ہیں نا, وہ پوائنٹ آف ہمارا جو ہے وہ ڈفرنس ہے, کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے اور MQM یہ سمجھتی تھی. تو MQM یہ سمجھتی تھی کہ جس وقت آپ جب تک ڈیولیوشن آف پاور نہیں کریں گے تو تب تک معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ زبردستی کی سردردیاں جو ہے نا وہ سندھ حکومت نے اپنے سر پہ ڈالی ہوئی ہیں, اور اس پہ بڑا آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال میرے ذہن میں تھی یہ بات, تو میں نے جو ہے وہ اس کا رپلائی کر دیا. ایک اور بات جو بار بار یہ کہی جاتی ہے پاپولیرٹی پہ, کہ بھائی پیپلز پارٹی کی, دیکھیں ناصر شاہ صاحب نے جو ہے یہ والی بات کی تھی کہ دیکھیں جی ہم تو ایسا کام کرتے ہیں کہ ہمارے ممبران تو بڑے ہی جا رہے ہیں. کل ایسے ہی بیٹھے میں نے ویسی تقریر نہیں کی تھی, میرا گلا ویسی خراب تھا ایک ہفتے سے, اور بہرحال کل میں نے تھوڑی بہت یہ جو ایفرٹ کیے, تو میں بس پیپلز پارٹی کا میں ایک مرتبہ پہلے بھی یہ بڑا ایکسپلین کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی نہیں ہے جو ان کو تیسری حکومت ملی ہے اس صوبے میں. میں آپ کو پھر دوبارہ اس کو ایکسپلین کر دوں. جیسے سعید غنی صاحب نے 2-3 باتیں بولی نا, یار یہ میں بات کر چکا ہوں مگر میں پھر بول رہا ہوں, تو یہ والی بات بھی میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. شاید ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھول گئے ہوں یا یاد نہیں رہا ہو, اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ میرے پاس کچھ میں بار بار یہ کہتا ہوں, ایک جینوئن پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کا ووٹ ہے, تیر کا نشان ہے, اور اس پہ الحمدللہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر بالکل جو جینوئن پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے وہ ہے اس صوبے میں, کوئی اس سے انکاری نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, مگر ایک ووٹ الیکٹیبلز کا ووٹ ہے. اب میں کل ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, الیکٹیبلز کا سوچنے لگا, تو میں نے MPs کی لسٹ نکالی. اب اگر میں اس پیپلز پارٹی کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں سے اگر الیکٹیبلز نکال دوں تو اگلے 5 منٹ میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نیچے گری ہوئی ہوگی. میں آپ کو پروف دے دیتا ہوں, مثال بھی دوں گا, نام نہیں دوں گا پھر وہ بری سی بات ہو جائے گی, نام لینا پھر اچھا نہیں لگے گا. PS2 میں جو صاحب آپ کے MPA بنتے ہیں نا, ان کو اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی ٹکٹ نہیں دے, اس کے بعد پیپلز پارٹی وہاں جیت کے دکھا دے, نہیں جیت سکتی. یہ کام 1993 میں کر چکی ہے پیپلز پارٹی, پھر اسی کے برابر والی سیٹ, چلیں لیٹسٹ مثال دے دیتا ہوں, اب اسی کے برابر والی سیٹ ہے PS3 کی.
بیٹھے ہوئے ابھی حکومتی سائٹ پہ ہمارے بھائی ہیں, قابل احترام ہیں. وہ صاحب مجھے نہیں پتا کیا ریزن ہوئے کیا نہیں ہوا, پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا 2024 کے الیکشن میں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے ان صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا 2024 کے الیکشن میں. پیپلز پارٹی 2024 کے الیکشن میں جیکب آباد سے ہار گئی. پیپلز پارٹی بڑی مشہور ہے, یہ رہے یہ نمبرز ہیں, نام نہیں لیتا ہوں چلیں. وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے تھے بھائی, تو جب انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے وہ, تو ان کو مل گئے 39,600 ووٹ, اور جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا وہ رنر اپ آیا. تو آپ کی پاپولیرٹی نہیں ہے, الیکٹیبلز کے اوپر آپ کی حکومت ہے. تو یہ مت گنوائے کریں ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا تو اس لیے ہمارے 83 تھے پھر 100 ہو گئے. وہ بھائی پورا پچھلے میں بجٹ اسپیچ میں پورا آپریشن کر کے بتا چکا ہوں. کشمور سے بجرانی کو ہٹا دیں گے اگر, تو پھر پیپلز پارٹی کسی ایک جیالے کو ٹکٹ دے کے وہاں سے جیت سکتی ہے؟ نہیں جیت سکتی ہے. شکارپور کے شیخ ہٹا دیں, مہر ہٹا دیں, درانی ہٹا دیں, دے کسی جیالے کو ووٹ اور پیپلز پارٹی جیت کے دکھائے. میں بھی دیکھتا ہوں کیسے جیتتی ہے پیپلز پارٹی. بھائی میں فیملیز کا نام لے رہا ہوں, میں کسی انڈیویجول کا نام نہیں لے رہا, میں اس حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہوئے یہ باتیں کر رہا ہوں. اب گھوٹکی کے مہر ہیں, ان کو ہٹا دیں, اس کے بعد جیت کے دکھائے پاکستان پیپلز پارٹی. نہیں جیت سکتی. ہم بڑے پاپولر ہیں, ہم بڑا کام کر رہے ہیں, اور تمام یہ پوری لسٹ ہے. میں صرف شہروں کے نام لینا پڑھ دیتا ہوں, میں نام فیملی کا بھی نام نہیں لیتا. چلیں چھوڑیں, اس کا بھی خیال کر لیتا ہوں میں. بھائی گھوٹکی ہے, گھوٹکی سے ایک مخصوص فیملی ہے, اس کو نہیں ملے گا تو پیپلز پارٹی وہاں سے نہیں جیت سکتی ہے. اچھا سوچیں, ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں اسپیکر صاحب. خیرپور میں جیسے وسان فیملی, میں کوئکلی چلے جاتا ہوں, دولت پور سے ڈائری صاحب ہیں, سانگڑ کے جام ہیں, تھیم ہیں, عمرکوٹ کے شاہ ہیں, تالپور ہیں, مٹیاری کے مخدوم ہیں, ٹنڈو الہیار کے پتافی ہیں, حیدرآباد کے شور اور میمن ہیں, بدین کے راہو ہیں, ٹھٹا سجاول کے شیرازی ہیں. یہ سارے میں نے اکٹھا کیے کل الیکٹیبلز, یہ سارے میں نے اکٹھا کیے. اسپیکر صاحب پتہ کیا ہوا یہ کہ ایسی ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں آپ سے. فرض کریں سافٹ ویئر نہیں ہے لکھے ہوئے, میں بتا رہا ہوں نا, میں احتیاط کر رہا ہوں, میں نام لینے میں بھی احتیاط کر رہا ہوں. یہ ہے میرے پاس لکھے ہوئے سارے. اب میں نے بہت سارے چھوڑ دیے. میں ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ کل کو ان جتنے الیکٹیبلز ہیں جن کو پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ دیتی ہے, ان کو بھی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کھڑے ہونے کا شوق ہو جائے کہ نہیں جی ہم تیر کے نشان پہ نہیں لڑیں گے, ہم اسی طرح لڑیں گے جس طرح PS3 پر ایک صاحب جو ہیں جو اب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, ہم اسی طرح لڑیں گے الیکشن. تو ہوگا پتہ ہے کیا, اگلے 5 منٹ میں پیپلز پارٹی کی حکومت گر جائے گی یہاں پہ. یہ ہے پیپلز پارٹی کی حکومت. گن لیں, نمبر بنا لیں, 27-28. میں نے احتیاط بتا رہا ہوں, احتیاط. میں نے 27-28 MPs نکالے, ویسے تو زیادہ ہیں, 33-34 ہیں. میں نے احتیاط سے 27 نکالے, اس میں 8 خواتین لگائیں, 2 جو ہے وہ ماشاءاللہ اقلیت لگائیں, تو اکثریت تو چلی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو خدا را میں دیکھیں دوسری بار بتا رہا ہوں, یہ مت بولا کریں کہ کارکردگی کی بنیاد پر سندھ کی عوام جو ہے ہمیں ووٹ دیتی ہے. نو سر, کارکردگی از ناٹ دا بنیاد. پیپلز پارٹی کا جینوئن ووٹ ہے, اس کی عزت ہے, اس کی رسپیکٹ ہے. آپ کی سیٹ پہ نہیں آ رہا ہے اسپیکر صاحب, تو یہ اس کا احتیاط کیا کریں, تھوڑا سا فیکٹس اینڈ فیگر کو سامنے رکھتے ہوئے بات کیا کریں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کل, ایسی بیٹھے بیٹھے شرارت سوجی تو میں لکھنے بیٹھ گیا, تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں اسپیکر صاحب. سعید غنی صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی, ایسی مذاق میں کہہ گئے تھے, اسپیڈ میں کہہ گئے تھے, وہ غلطی سے میرے ہاتھ میں ایک پٹیشن لگ گئی. ہمارے الیکشن میں ہم جیتے ہوئے لوگ ہیں, ہماری کوئی جو ہے وہ پٹیشن نہیں لگی ہوئی. کیا لگی ہوئی ہے بھائی, کیا ہے الیکشن پٹیشن 4/4 آف 2024 صحیح کے خلاف ڈسپوز آف ہو گئی. ایگری ہماری بھی ایسی ہو گئی سعید بھائی, ہماری بہت ساری ہو گئی ہیں یار, ہماری بہت ساری ہو گئی ہیں. کہنے کا مقصد یہ, اتنے دودھ کے دلہے سعید بھائی کھڑے ہو کے بول رہے ہم تو فیئر اینڈ فری ہے, تو یہ کیا ہے بھائی, میں دے دیتا ہوں ان کو. نہیں کرا کرے یار ایسی باتیں. تھوڑے بہت واٹس ایپ چلتا ہے, ہمارے والوں کا بھی چلتا ہے, واٹس ایپ پہ آ جاتی ہیں چیزیں.
ایسا تھوڑی ہے پیپلز پارٹی کو سہولت ہے واٹس ایپ کی, ہمارے پاس بھی ہے بھائی یہ سہولت, تو چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس بھی. آپ یقین کریں اسپیکر صاحب, ایمانداری سے بتا رہا ہوں, جب انہوں نے یہ بات کی نا اگلے 10 منٹ میں میرے پاس یہ پٹیشن آ گئی تھی. ایسی کوئی رینڈم نمبر تھا اس نے بھیج دی تھی. تو بھلے لوگ تو ہمارے پاس بھی ہیں بھائی, وہ چیزیں ہمیں بھی بھیج دیتے ہیں. بہرحال 2-3 امپورٹنٹ بات. اچھا میں نے جیسے دیکھیں اسٹارٹ سے پہلے کل کون بول رہا تھا, سعید بھائی بول رہے تھے, ایک تو پتہ نہیں کیا کیا بول کے بیٹھ گئے. یہ بول رہے تھے جی جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس پہ تعریف نہیں کرتے. بھائی کیوں نہیں کرتے یار, آپ اچھے کام کریں ہم تعریف کریں گے, آپ کے اچھے کام ہی کم ہے. بھائی سردار شاہ کی جو ریکروٹمنٹ والا پروسیس ہے, میں کوئی 2 بار فلور پہ کھڑے ہو کے تعریف کر چکا ہوں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. بھائی اگر آپ اچھا کام کریں گے تو ہم آپ کی تعریف کریں گے. آپ کے اچھے کام ہی کم ہے, مسئلہ یہ ہے. تو کم کام ہوں گے تو کم تعریف ہوگی. اب زبردستی بیٹھ کے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں تعریف میں بتا دیتا ہوں کیسی ہے. سعید غنی صاحب آج ماشاءاللہ سوٹ بہت اچھا پہن کر آئے ہیں, ٹائی بہت اچھی لگائی بھی, ناصر یہی تعریفیں رہ گئی ہیں بھائی. اگر آپ لوگ چاہتے ہو یہ والا کرنا تو یہ تو نہیں کر سکتے بھائی. ایک لمٹ ہے, ایک حدود ہے, قیود ہے, اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے, ہمیں بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور اس بات کا پاس رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسپیکر صاحب ایک اجازت چاہیے ہوگی, میرا چونکہ گلا خراب ہے تو شاید کچھ دیر بعد مجھے پانی کی ضرورت پڑے, تو آپ مجھے الاؤ کر دیجیے گا, میں تھوڑا پانی پی لوں گا, بڑی مہربانی. اگر شوگر لو ہو جائے تو آپ چاکلیٹ کھا سکتے ہیں. نہیں چاکلیٹ والا نہیں بھائی, اللہ کا شکر ہے سب صحیح ہے. ہاں اس کی اجازت وہ دیکھا نہیں تھا نا, تو اس لیے اجازت نہیں لی میں نے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب مقابل احترام محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی میں قومی اسمبلی کی سپیچ دیکھ رہا تھا, اور قومی اسمبلی کی سپیچ میں انہوں نے 2-3 باتیں میری جماعت کو لے کے اور اراکین, انفیکٹ ان کا جو اسٹائل تھا وہ مخاطب بھی بالکل ایسے ہو کے وہ کر رہے تھے ایم کیو ایم کے اراکین کی جانب. تو انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں, میں اس کا کوئکلی میں چاہ رہا تھا کہ اچھا وہ بات ہمارے یہاں کے منسٹر یہ جام خان شورو صاحب ہے نا, وہ بھی کر رہے تھے, شیرویر بھی انہوں نے ٹکا دیا تھا مجھ پہ. تو ارسا سندھ کے پانی سندھ کے پانی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ارسا ایسا ہی نا 48% ہماری کمی ہے, ایسا ہی ہے. سندھ کے پانی کا حق, جو سندھ کا حق ہے, وہ مارا جا رہا ہے. اب میں تمید باندھ رہا ہوں اسپیکر صاحب, سمجھیے گا. ارسا ہمارے ساتھ کر رہا ہے زیادتی. گیس لارجسٹ پروڈیوسنگ جو پروونس ہے ہمارا, وہ صوبہ سندھ ہے, سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے. سوئی گیس ہمیں گیس نہیں دے رہی ہے, زیادتی. الیکٹرک کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, چاہے ہیسکو ہو, چاہے سیپکو ہو, چاہے کی الیکٹرک ہو, زیادتی. نہیں سن رہی نا, 16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے شہروں میں. میں گاؤں کوٹ کی کیا بات کروں, وہاں تو 2 دن لائٹ نہیں ہوتی ہے. بالکل حقیقت پہ سیپکو والے ہوں گے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ناصر شاہ صاحب اسپیکر صاحب آپ بھی ہیں, برا حال ہے. ہیسکو کا بھی ایسے ہی حال ہے, شہروں میں بھی 16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. آئی ایم شیور کہ سعید غنی صاحب کے حلقے میں بھی یہی حال ہوگا. بالکل میں ایگری کر رہا ہوں. ارسا زیادتی, گیس زیادتی, کی الیکٹرک زیادتی. حیدرآباد سکھر موٹر وے بن کے نہیں دے رہا, زیادتی. کراچی حیدرآباد موٹر وے بن کے نہیں دے رہا, زیادتی. ابھی بہت سینئر ماشاءاللہ ایکس سی ایم بھی ہیں, قائم علی شاہ صاحب, انہوں نے بھی ایک بات بولی ابھی, اور انہوں نے یہ بات بولی کہ بھائی آپ کے 2 وفاقی وزراء ہیں وہاں بیٹھے ہوئے, ان کو کہیں نہ یہ بات کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سندھ کے یہ جتنے ایشوز ہیں اس پہ پیپلز پارٹی لب کشائی نہیں کرے گی, ایم کیو ایم کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ یہ ذمہ داری ہم لینے کو تیار ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو لالی پاپ پر چلا رہے ہیں, چیئرمین صاحب نے یہ بات کی تھی. مجھے نہیں پتا لالی پاپ یہاں پہ ایکسپنج ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں تو بس نہیں چل رہا, ضیاء صاحب کا سب کچھ ایکسپنج کرا دیں. نکلو وفاقی حکومت سے, یہ ایک سجیشن دیا اوبیسلی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے. کراچی زیادہ اہم ہے یا کرسیاں زیادہ اہم ہیں, یہ 3 الفاظ 3 جملے جو ہیں وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب قابل احترام جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہے. اسپیکر صاحب ایسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی, سندھ کے یہ سارے ایشوز میں نے گنوا دیے, ارسا سے لے کر K4 بھی ڈال دیں اس میں, گرین لائن بھی ڈال دیں, سب کچھ ڈال دیں. میرے ذہن میں یہ بات آئی, پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت, پیپلز پارٹی حکومت میں, تو لیٹس سندھ کے لیے, سندھ کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے
وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو لائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا استعفیٰ, ایم کیو ایم کے 2 وفاقی وزیروں کو استعفیٰ ہماری طرف سے حاصل ہے. آئے سندھ کے ایشوز پہ کھڑے ہوں, آئے چیئرمین سینٹ کا استعفیٰ رکھے پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم کی 2 وفاقی وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے ہاتھ میں, بنے سندھ کے ایشوز پہ کھڑے ہوں, بات کریں. آپ کے اس پاکستان میں 2 گورنر موجود ہیں, 2 گورنر کا استعفیٰ رکھے, ایم کیو ایم کی 2 وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے پاس ہے. ویسے لسٹ بہت ساری ہے, یہ تو میں نے وہ بتا دی نا, سیاسی سینٹ اور یہ اور وہ. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی, نیشنل اسمبلی رکھے اس کا استعفیٰ, ایم کیو ایم کی 2 وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے پاس ہے. بھائی ایشو پہ لڑے نا, سندھ کا مسئلہ ہے, لڑے نا پاکستان پیپلز پارٹی, کون روک رہا ہے آپ کو؟ ہر چیز اٹھا کے ڈائیورٹ کر دینی, ہر چیز. بھئی بجٹ پاس کر لیا نا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی, کر لیا نا. لیٹس بی پریکٹیکل. وہ پریکٹیکل اپروچ نہیں کرنی, وہی سیاسی اگینسٹ بات کرنی کہ جی تم تو وفاقی وزارتوں میں بیٹھے ہو. میں بھی جواب میں بولنے لگ جاؤں, بھائی صدر پاکستان کس کا, 2 گورنر کس کے, چیئرمین سینٹ کس کا, ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کس کا, اس کے بعد جو عہدے پکڑے ہوئے وہ تو الگ کہانی ہے. بی آئی ایس پی کی چیئرپرسن ہے, پتہ نہیں فیڈرل امبڈسمین, پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. سارے مزے لیے ہوئے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی نے. تو بسم اللہ کریں سندھ کے ایشوز پہ. ارسا میں بھائی صحیح پانی جی کھوٹا ہے نا سندھ میں, تو اسٹارٹ کا جو صحیح ایم کیو تاسا گٹا اسٹارٹ کرو. ایسے ہی اٹھا کے بس بیان بازیاں وہ وفاداریاں کرنے میں. اور بہرحال دیکھیں اراکین کو سمجھنا چاہیے یہ بجٹ ہے, اور میں کچھ وزراء کی باتوں سے, شجیل انعام میمن صاحب نے بہت اچھی بات کی, سعید غنی صاحب نے بہت اچھی بات کی, ناصر شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کی, جس میرا بھائی محمد بخش مہر بہت زبردست باتیں کی ہیں, جام خان شورش, جتنے وزراء ہیں, علی حسن زرداری صاحب ہیں, ہمارے دارے جو بھائی ہیں, جتنے ریاض شاہ سیراتی وزراء نے بڑی اچھی بات کی. میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں ان اراکین کو, وہ جو بیک بینچرز ہیں نا, اگر یہی حرکتیں رہی نا تو اللہ معاف کرے بری بات نہیں کہہ رہا, بیک بینچرز ہی رہو گے, تم آگے نہیں آ سکو گے. کیونکہ آگے آنے کے لیے وزاداری, رکھ رکھاؤ, ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. وہ بالکل ہی قلت رہی. یہاں سے کچھ میں نام نہیں لوں گا, وہ چیزیں پرووک کرنے کے لیے نا ہمارے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لگا دیا, بولو بھائی, بولو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ بجٹ ہو جائے گا سائیڈ میں. بجٹ ہو گیا سائیڈ میں, آپ سب کو مبارک ہو, بجٹ پہ کوئی بات ہی نہیں ہو. پیپلز پارٹی تو کھیل گئی. اب یہ بھی ذمہ داری مجھے ناچیز کے کندھوں پہ ڈال دی کہ بھائی بجٹ پہ بھی بات کرو. اب میں بھی اگر پولیٹیکل بات کرنے مطلب کنٹینیو کرنے لگ جاؤں گا, پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا, پھر تو میں باقی بات ہی نہیں کر سکوں گا. کل ہوا نا بیچارے ہمارے تا بھائی کے ساتھ, وہ پولیٹیکل اسپیچ میں ایسا لگ گیا بیچارے ان کا بجٹ کی اسپیچ ہی غائب ہو گئی. غلط ہے یہ عمل غلط ہے دونوں جانب سے. ہمارے, میں بار بار یہ دیکھیں, میں تیسری بار یہ بات بول رہا ہوں, ہمارے وزراء نے تقریر کی, ٹھیک صحیح وہ الگ کہانی ہے, مگر ایک بڑی زبردست تقریریں کی ہیں, اور آئی ایم شور سی ایم صاحب بھی کریں گے, بڑی اچھی تقریر کریں گے. میں کوشش کر سکتا ہوں, صرف مجھے نہیں پتا وہ تو اچھی لگے بری لگے, وہ تو آپ لوگوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ سندھ کے ایشوز کو لے کر اگر آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ایک سیم اپروچ ہونی چاہیے, تو بھائی بسم اللہ آپ کی جانب سے ہوگی. بڑی پارٹی آپ ہیں تو ذمہ داری آپ پہ زیادہ بنتی ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں جی تمہاری 2 وفاقی وزارتیں, نہیں ہوگا, اس طرح نہیں چلے گا. اس طرح دیکھیں پولیٹیکل بیشنگ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, بہت آسان کام ہوتا ہے. یہ نہ کیا جائے پیپلز پارٹی کی جانب سے تو یہ بہت بہتر ہوگا. اور رہی بات, وہ کل دلاور بھائی بتا رہے تھے, وہ جو 88 میں والی گورنمنٹ کا بتا رہے تھے نا, وہ جو سائن ہوا تھا پیکٹ اور تمام چیزیں 28 والی. اچھا وہ تو اتنی پرانی بات بتا رہے ہیں, میں ابھی لیٹسٹ بتا دیتا ہوں. پی ڈی ایم گورنمنٹ کی وہ ایم او یو ہے نا رکھا ہوا. آپ ایم او یو اسپیکر صاحب, آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور آپ وہ ایم او یو پڑھیں. ان میں سے 3 سے 5 نکات ایسے ہیں جو آگے بیٹھی ہوئی جو بینچ ہے نا, یہ 5 منٹ میں نہ ریزالو کر سکتی ہے. نہیں کرنا ہے. یہ ڈٹائی والا جو فیکٹر ہے یہ کس کی جانب سے ہے بھائی؟ میں کوئی ایگزیکیوشن سائٹ پہ تو بیٹھا ہوا نہیں ہوں. ایم کیو ایم کی اگر میں بات کروں اس صوبے میں, ایگزیکیوشن آپ کے پاس ہے,
تو ذمہ داری کس کی؟ آپ کی زیادہ بنے گی نا بھائی. میں 2-3 بار اس اسمبلی کے فلور پہ وہ جو پی ڈی ایم والا ہے جو معاہدہ تھا میں اس کو لے کے بات کر چکا ہوں کہ 2-4 پوائنٹس تو ایسے ہیں جو دین اینڈ دیئر ہو سکتے ہیں. یک جنبش قلم سی ایم صاحب کے سارا کام ہو سکتا ہے. نہیں کرنا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی پالیسی کا پارٹ نہیں ہے, آپ نے صرف سیاست کرنی ہے. تو مہربانی کر کے اس کو جو ہے وہ اسی انداز سے دیکھا جائے. باقی میں وہ اراکین نے کیا بولا وہ اتنا میرے لیے نا اہمیت نہیں ہے کہ کس رکن نے کیا بولا. وہ جان بوجھ کے بھی بہت سارے اراکین کو میں نام لے کے فالتو میں مشہور کرنے والی بات ہے. میں تو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ نام بھی لوں. میں سیریس بتا رہا ہوں. ہے قابل احترام ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہن ہے, ہماری بہن ہے, مگر ان کو استعمال کر لیا گیا, ان کو خود پتہ بھی نہیں چلا. ایک اور بات بس سعید بھائی کی, وہ میں اس کو لے کے پھر میں آگے بڑھوں گا. تو سعید بھائی ٹکرا گئے میرے آگے. وہ کل جو بات کر رہے تھے نا سعید غنی صاحب کہ دیکھیں جی وہ جب الیکشن میں ہو رہا تھا نا جماعت کو مخاطب کر کے کہ فاروق بھائی اگر جماعت سے ناراض ہو جائیں گے تو میں فاروق بھائی کے پاس بھی جاؤں گا کہ تم آؤ اور مجھے ووٹ کرو, تم ناراض ہو. او بھائی اسے بات چیت نہیں کہتے, اسے ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں, جس کی بنیاد پہ آپ نے میئر کراچی بنوایا ہے. یار کیا کر رہے ہیں یار, اس کو ہارس ٹریڈنگ بولتے ہیں بھائی. اتنے پیار محبت سے انہوں نے بات چیت کر جو لبادہ اڑانا, وہ اس پہ سلام ہے. ویسے سعید بھائی کو بڑے ماشاءاللہ پولیٹیکل زبردست ورکر ہیں یہ. اسپیکر صاحب سپلیمنٹری بجٹ بھی اس کے ساتھ پیش ہوا ہے. آبویسلی سپلیمنٹری بجٹ میں اس کے کچھ نمبرز دیکھ رہا تھا, وہ لگ بھگ 273 کا ہے شاید, 273 پوائنٹ سم تھنگ کا, 273 بلین کا ہے. یہ کون سی بجٹ کی مینجمنٹ ہے, فائنینشیل مینجمنٹ ہے؟ یہ ہمارے افسران بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. پرسنل نہیں ہوں گا کسی کے ساتھ, مگر ایک حقیقت بیان کروں گا. سپلیمنٹری بجٹ جب آپ کا ٹوٹل بجٹ ہو رہا ہوتا ہے 3200, 3500, 3400, اس میں 200, 300 ارب روپے کے سپلیمنٹری بجٹ ہوتے ہیں. یہ کون سی مینجمنٹ ہو رہی ہے یار؟ پھر obvious سی بات ہے سپلیمنٹری بجٹ میں یہ ہوا کہ خرچ ہو گیا, اسمبلی سے پاس نہیں ہوا, اس لیے آ گیا کہ آ جاؤ بھائی ہمارے پاس تو میجورٹی ہے, ہم نے الیکٹیبلز بھی پکڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس زبردست والی میجورٹی, ہم تو ایسے ہی پاس کر لیں گے. اب اس سپلیمنٹری بجٹ میں کیا کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں نا کیا کیا کانڈ ہوئے ہیں. میں آپ کو 2-3 بتاؤں گا صرف. مطلب ہوم ڈپارٹمنٹ میں 10 ارب روپے زیادہ مطلب آپ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ٹالریبل رینج میں تو رکھ کے اماؤنٹ کریں. کوئی 1% آگے بڑھا دیا, آپ نے 2% آگے بڑھا دیا, یہاں تو پتہ نہیں 273 ارب روپے آپ نے زائد خرچ کر دیے اس اسمبلی کے اپروو کیے ہوئے بجٹ سے جو کہ پچھلے سال ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا جس بجٹ پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں وہ بھی حتمی بجٹ نہیں ہے. یہ بیوروکریسی جب چاہے گی جتنا چاہے گی خرچ کر لے گی, کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہے. تو یہ کوئی پیمانے تو نہیں ہوئے, یہ مینجمنٹ تو نہیں ہوئی. تو اس پہ کم از کم باس پورس ہونی چاہیے سیاسی لوگوں کی جانب سے ان بیوروکریسی کی کہ کرتے کیا ہو بھائی تم لوگ, کس طرح کی مینجمنٹ دے رہے ہو, کس طرح کی چیزیں پیش کر رہے ہو. پھر اس بجٹ میں ماشاءاللہ کچھ تھوڑی سی ٹیمپرنگ بھی ہوتی ہے. ٹیمپرنگ تو نہیں کہوں گا, وہ غلط ہو جائے گا, بٹ شرارتیں بھی ہوتی ہیں. میں ایسے ہی وہ سپلیمنٹری بجٹ پڑھ رہا تھا, اس میں ایک انکشاف ہوا. اب یہاں والے بھی سن لیں یار, آپ لوگ کو بھی نہیں پتا ہوگا, ہمارے والے بھی سن لیں. ایسے ہی ایک نکال لیا 273 ارب روپے میں سے ایک خرچہ نکال لیا میں نے, وہ ہے 97 کروڑ روپے کا. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کا, اور آپ تمام حضرات سنیں, یہ اسٹیبلشمنٹ آف IT پارک ان ملتان ایڈجسٹنٹ ٹو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی. مزہ آیا سن کے؟ سندھ حکومت سندھ کی عوام کا پیسہ, سندھ کے ٹیکسوں کا پیسہ اٹھا کے جو ہے سندھ میں اب کہیں ضرورت نہیں رہی ہے, اٹھا کے ملتان میں لگا رہی ہے. یہ نہیں ہے صوبائی خود مختاری پہ حملہ جو آپ لوگ خود کر رہے ہیں. یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ میرا پیسہ, میرے ٹیکسوں کا پیسہ ملتان میں جا کے لگ رہا ہے, اور یار کشمور میں لگا دیتے, کندکوٹ میں لگا دیتے, بدین میں لگا دیتے, میرپور خاص میں لگا دیتے, حیدرآباد میں لگا دیتے, کراچی میں لگا دیتے. آپ لوگوں کو کوئی اور جگہ نہیں ملی, آپ اٹھا کے یہ پیسہ ملتان میں لگا رہے ہیں. شرارت بھی کی ہے, سپلیمنٹری میں ڈال دیا تاکہ نہیں پڑے نظر, جانے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ اس پہ ذرا بتائیں, اعتماد میں لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
اب اس ملتان سے تو مجھے ایک ہی فیملی یاد آ جاتی ہے ابھی جس کا عہدے کا نام بھی لیا ہے میں نے, کہ کہیں یہ سیاسی رشوت تو نہیں, کہیں یہ کام جس طرح کے پی کے میں بھی پروجیکٹ دے رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, یہ وہی والا کام تو نہیں ہے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ میرے سندھ کا پیسہ, سندھ کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ کہیں اور یوز ہو رہا ہے. بھائی کتنے پروجیکٹ سی ایم پنجاب نے کراچی میں شروع کرا دیا, ذرا یہ بھی تو بتائے نا. جو اتنی میگنینمٹی دکھائی جا رہی ہے وہ کس لیے دکھائی جا رہی ہے؟ یہ کوئی صوبائی خود مختاری پہ حملہ نہیں کہلائے گا, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے پاس تو کام کرنے کی جگہ ہی نہیں بچی ہے ایسا لگ رہا ہے. آئی ٹی پارک کا بھی کوئی بنایا ہوئی ہے سندھ حکومت نے؟ سندھ میں مجھے یہ تو بتایا, جو اٹھا کے ملتان چلے گئے. ملتان کے تو ماشاءاللہ ایک تو مخدوم فیملی ہے, گیلانی فیملی, اور ایک چوسا عام ہے, یہی 3 چیزیں مشہور ہیں ملتان کی. تو آپ کو ان میں سے کون سی چیز پسند تھی جو آپ نے آئی ٹی پارک اٹھا کے ملتان میں بنا دیا یار؟ نہیں, آم کا تو سیزن ہے. اسی طرح لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ 6 ارب روپے زائد خرچ کر دیے. کیوں بھائی؟ کون سی نالیاں رہ گئی تھیں جو اتنی ایمرجنسی میں دوبارہ بنانا پڑ گئی کہ اسمبلی ہے, بجٹ ہے, پاس کرا لیں گے, کوئی مسئلہ تھوڑی, ہماری تو اکثریت ہے, جانے دو 6 ارب روپے اور خرچ کرو بھائی. ناصر شاہ صاحب اور خرچ کرو, کر دیے ناصر شاہ صاحب نے خرچ. پتہ نہیں اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ 13 ارب زائد خرچ کر دیے. یہ کون سی مینجمنٹ ہو رہی ہے یار؟ یہ سندھ کی عوام کا پیسہ ہے, ٹیکسوں کا پیسہ ہے. 2, 4, 5, 10 ارب سمجھ میں آتا ہے 3,000 4,000 ارب کے بجٹ میں. یہاں پر 273 ارب روپے سرپلس آپ خرچ کرتے رہو, کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے بھی میں نے سپلیمنٹری بجٹ کا 2-3 چیزیں بتا دی ہیں. تو آپ بھی اپنے لوگوں سے پوچھیں, اس حکومت سے پوچھیں, کشمور والے پوچھیں, کندکوٹ والے پوچھیں, بدین والے پوچھیں, تھرپارکر والے پوچھیں, عمرکوٹ والے پوچھیں, سکر والے پوچھیں اپنی حکومت سے کہ بھائی میرے شہروں میں جگہ کم پڑ گئی تھی کیا جو تم اٹھا کے ملتان میں بنا رہے ہو؟ پوچھو تو. ایک طرف یہ میں نے جیسے بتا دیا آپ کو, کون سا پارک ہے یہ آئی ٹی پارک ہے, بہت دن سے یونیورسٹی کے ساتھ ہے. ایک طرف اٹھا کے سندھ کا پیسہ چلے جا رہے ہیں کہاں پہ؟ دوسرے صوبوں میں. دوسری جانب وفاقی حکومت سے ہم نے میں تو مطلب میں بول دوں گا تو پھر ایک عجیب سی بات ہو جائے گی. مطلب وہ رو دھو کے 15 ارب روپے جو ہے ہم نے لینے کی کوشش کی کہ بھائی شہر پہ لگ جائیں گے. وہ 15 ارب روپے 2 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت روک کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ نہیں اترنے دینا. مطلب آپ ان کی جمہوریت چیک کریں, آپ ان کی جمہوریت چیک کریں آپ. یہ پیمانے انہوں نے بنائے ہوئے جو کہ کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اسپیکر صاحب, ایک اور بڑی میرے لیے الارمنگ بات ہے. میں نے 3 سال کا بجٹ دیکھا, 2024 کا 3,056 ارب روپے کا, 2025 کا تھا 3,411 ارب روپے کا, 2026 کا تھا 3,500 کچھ ارب روپے کا. ٹھیک ہے, 24 میں 25 کے بجٹ میں, 24 کے بجٹ میں, 25 کے بجٹ میں اور 26 کے بجٹ میں کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر جو ہے نا ماشاءاللہ بڑھے ہی جا رہا ہے. اور حال یہ ہو گیا کہ ڈیولپمنٹ کا شیئر جو کہ 2024 میں 31% تھا, ٹوٹل بجٹ کا 31% تھا, 2025 میں 29 ہوا, 2026 میں 20 ہوا. مجھے میں سچ بتا رہا ہوں, بہت ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور بینگ اے پولیٹیکل ورکر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسی حکومت چل رہی ہے کہ اپنے 100 روپے میں سے 80 روپے جو ہے وہ کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر میں نکال کے 20 روپے کا جو ہے وہ کام کرتی ہے ڈیولپمنٹ کا. یہ کون سی مینجمنٹ ہو رہی ہے؟ مجھے یہ ڈاؤٹ ہونے لگا ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ مطلب اس صوبے میں بہت سارے لوگ ہیں نا, ہر کی خواہش ہوتی ہوگی کہ بھائی وہ سی ایم بن جائے. ہر کی خواہش ہو سکتی ہے نا, یہ تو کسی کو کوئی قید تھوڑی ہے. اب جیسے یہاں پہ بھی ہے اپوزیشن لیڈر میں بہت ساروں کی خواہش ہے اپوزیشن لیڈر بن جائے, تو اسی طرح لیڈر آف دا ہاؤس جو سی ایم ہوتا ہے اس میں بھی بہت سارے لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ بھائی میں نے تو سی ایم بننا ہے, تو میں ان لوگوں کے لیے بتا دوں کہ یہ نمبرز بڑے الارمنگ ہے بھائی. 2-3 سال بعد یہ صوبہ جو ہے, مجھے پریشانی یہ لگ رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ تو ہوگی ہی نہیں. میں سیریس بتا رہا ہوں, یہ پریشانی ہے.
اس پریشانی کے سدباب کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کوئی بات نہیں ہوئی. وزراء کو گو کہ اچھی باتیں کی ہیں، مگر اس میں یہ بھی بتانا چاہیے تھا. اور خاص طور پہ میں تو سینئر وزیر صاحب، سینئر ہیں وہ، چونکہ اکلوتے سینئر ہیں اس کیبنٹ میں، وہ بتاتے تو کیا پلان ہے. کیا 2029 میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے بھی کہ ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں گے؟ یا تنخواہیں آگے پیچھے سب گھما پھرا کے جو ہے پیسہ تو کچھ بچے گا نہیں. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے فار دا پروونس آف سندھ. ہم سب کو اس میں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس پہ بات کرنی ہوگی، اس پہ ڈسکشن کرنی ہوگی کہ کس طرح یہ جو ریونیو کے جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو کم کریں، کس طرح ڈیولپمنٹ سائڈ کو بڑھایا جائے، کس طرح اپنے ٹیکس نیٹ کو براڈ کیا جائے. وہ میں SRB یہ سب آگے آؤں گا، مگر اس پہ بات تو ہونی چاہیے نا. یہ ایک میرے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ میرے صوبے کا پیسہ جو ہے وہ اس انداز سے مینج کیا جا رہا ہے. میں صرف پرسنٹیج میں مثال دے دیتا ہوں. میرے جو صوبے کا بجٹ ہے اس میں 2024 میں، 25 میں، 26 میں جو فیڈرل کا ڈپینڈنسی ہے، فیڈرل ٹرانسفرز ہیں جو کہ بیٹھے بیٹھے مل جاتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. وہ محنت ہو گئی تھی 2010 میں، اب تو بیٹھے بیٹھے ہی ملتے ہیں. وہ لگ بھگ 75% ہے. آپ کے صوبے کے جو فائنانس ہے اس کا 75%، یعنی کہ 100 روپے اگر پاکستان سندھ کی حکومت کے پاس آ رہے ہیں تو اس میں 75 روپے جو ہے وہ پیسے ہیں جو NFC کے تھرو آ رہے ہیں. ان کی اپنی جنریشن جو ہے وہ 25.8% تھی 24 میں، 25.8% رہی 25 میں، 25.5% رہی 26 اور 27 میں. اتنے ساری ڈپینڈنسی اپنے بجٹ کو لے کر فیڈرل کی جانب رکھنا یہ بھی تو عقل مندی نہیں ہے نا. آپ نے بھی تو اپنا ٹیکس نیٹ براڈ نہیں کیا ہے. آپ کے جو ٹیکس کلیکشن یونٹ ہے وہ ایفیکٹیویٹی کے ساتھ کام نہیں کر رہے کیونکہ اسپیس تو موجود ہے اس صوبے میں خاص کر اس شہر میں اسپیس موجود ہے. آپ اس کو ایفیکٹیویٹی کے ساتھ کام نہیں کرنے دے رہے ہو، یا خود اس میں 2 نمبری کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے، بہت سارا آ جاتا ہے. بھائی کیا سارے ریسٹورینٹ پہ پکی پرچی ملتی ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں؟ ایسی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. سارے یہاں پہ ریسٹورینٹ اونرز ہیں تو ان کو زیادہ آئیڈیا ہوگا. تو خدارہ اس پہ بات کریں. میں کوئی کرٹیسائز دیکھیں اس حوالے سے تو کروں گا، گورننس کے حوالے سے، کہ یار یہ کوئی اچھے نمبرز نہیں ہیں. اس پہ بات چیت کب ہوگی؟ کب تک آپ فیڈرل؟ اچھا پھر ہوتا کیا ہے، وہ لون کی میرے پاس لسٹ ہی ابھی مجھے مل رہی نہیں ہے. ہر دفعہ نا گورنمنٹ رکھتی ہے کہ ہم لون لیں گے اتنے ارب روپے کا، اگلے سال وہ ملتا نہیں، ہٹا دیتے، پھر ایک نیا نمبر دے دیتے. بھائی ایسے نمبر، میں اگر فرض کریں بینک والا ہوں اور سندھ حکومت میرے پاس آئے کہ بھائی جان مجھے چاہیے 60 ارب روپے، تو بینک والا پوچھے گا نا کہ بھائی پلے کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، پلے کیا ہے تمہارے. تو وہ جب خود نمبرز میں یہ دیکھے گا کہ ہر 100 روپے میں 75 روپے تو فیڈرل کے جو ٹرانسفرز ہیں اس پہ ڈیپینڈنسی ہے صوبے کی، تو آپ کو لون نہیں ملے گا، لوکل لون نہیں ملے گا. اس ہر سال ہوتا ہے بجٹ میں. شاید 21-22 میں اس گورنمنٹ کو 20 ارب روپے شاید لون ملا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں، میرے پر نمبر یاد نہیں آ رہے مجھے. اس کے علاوہ تو کہیں آپ کو لون شون نہیں مل رہا ہے. تو اپنے نمبرز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. یہ ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح PFC کی بات، NFC کی بات ہمارے اراکین کی جانب سے ہوئی ہے. یہ PFC جو ہے، یہ لاسٹ جو یہ میرے پاس اس کا نوٹیفیکیشن پڑا ہوا ہے، فائنانس کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. لاسٹ جو PFC ایوارڈ ہوا تھا وہ ہوا تھا 2007 میں. ایک جانب آپ PFC دینے کو تیار نہیں ہو. ہمارے اراکین نے بتایا تھا نا کہ بھائی وہ بلاول صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا، اب تو کر لو یار، اب تو کر لو، 15-18 سال گزار چکے ہو، PFC پہ بات نہیں کرنی. یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ NFC تو لے لیتے ہو مگر PFC پہ بات نہیں کرتے ہو. لاسٹ جو PFC ایوارڈ ہوا ہے وہ ہوا ہے 2007 میں. 2007 میں اس وقت MQM کی شاید MQM کی حکومت تھی یہاں پہ. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے PFC دینے کو تیار ہی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ایک طرف آپ PFC دینے کو تیار نہیں ہوتے ہو، دوسری جانب جب فیڈرل کی جانب سے کوئی فنڈ آتا ہے اس کو روک کے بیٹھ جاتے ہو.
ڈیولوشن آف پاور آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, فائنینشیل امپاورمنٹ لوکل گورنمنٹ کی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, یہ سارے کام نہیں ہوں گے تو پھر وہ آوازیں آئیں گی جو آپ کو بری لگتی ہیں, پھر وہ آوازیں آئیں گی کیونکہ آپ اپنا ٹھیک ٹریک پہ نہیں چل رہے ہو. آپ اگر ٹھیک ٹریک پہ چلنے لگ جائیں تو یہ والی باتیں ہی نہ ہو. یہ والی باتیں اسی وقت آئیں گی جب آپ اپنا کام ٹھیک انداز سے نہیں کرو گے. آپ اپنا کام ٹھیک انداز سے نہیں کر رہے ہو, آپ ڈیولوشن آف پاور نہیں کر رہے ہو, آپ لوکل کاؤنسلز کو امپاور نہیں کر رہے ہو, آپ اس شہر کے میئر کو امپاور نہیں کر رہے ہو. اسی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ اس شہر کا میئر ہے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو. بھئی آج موجودہ میئر کون ہے؟ میری جماعت سے تعلق رکھتا ہے کیا؟ آپ لوگ بڑا کریڈٹ لیتے ہو نا, ایک جیالہ میئر ہے ہمارا. میں آج کراچی کے میئر کی فائنینشیل امپاورمنٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں, لاڑکانہ کے میئر کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں. یہ ساری ڈیمانڈ ایک جنرل ڈیمانڈ ہے. میں اس نظام کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں. بھئی اگر اس وقت میئر کے پاس تمام اختیارات تھے تو آج آپ نے وہ سارے اختیارات اپنے پاس کیوں لے لیے؟ کیوں شوق ہے سندھ حکومت کو پتھر لگانے کا گلیوں میں؟ مجھے یہ تو بتائے نا. کیوں شوق ہے پارک بنانے کا؟ کیوں شوق ہے انڈر پاس بنانے کا؟ کیوں شوق ہے روڈ بنانے کا؟ یہ سارے کام آپ کے نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ نہیں ہیں. آپ کا فوکس ہونا چاہیے لیجسلیشن, ہمارے ایم پی ایس کا فوکس ہونا چاہیے لیجسلیشن. وہ بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں ترقیاتی اسکیمیں دے دو یار. اس پہ بھی آؤں گا ابھی آگے کیا ہوتا ہے, اللہ معاف کرے. کتنی بری بات ہے. آپ نے کس کام پہ لگایا ہوا ہے صوبائی اسمبلی کے اراکین کو؟ کس کام پہ لگایا ہوا ہے؟ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات میں تلخی نہ لاؤں, گورننس کی بات کروں. میرے پاس بہت سارا مواد ہے کہ اس پہ بیشنگ شروع ہو جائے, چیزیں شروع ہو جائے, مگر میں ایک جینوئن بات کر رہا ہوں. یہ وہ کنسرن ہے جو اس صوبے کی عوام کے ایک ایک باشندے کے کنسرن ہے, کراچی سے لے کے اوباڑو تک کے لوگوں کے کنسرن ہے. وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. تو خدا را اس پہ گورنمنٹ کرتی ہوئی کچھ نظر آئے, نہیں آتی ہے نظر, نہیں آتی ہے نظر. ایک دو باتیں اور کروں گا اسپیکر صاحب, اور اس کے بعد پھر 3-4 اور کروں گا. ایجوکیشن منسٹر یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے, ان کی بیوروکریسی کے بھی لوگ سارے بیٹھے ہوئے. ایک بڑا اچھا کام کیا سندھ حکومت نے, اور وہ تھا اسکول اسپیسیفک بجٹ, کہ ڈائریکٹلی ایچ ایمس کو فائنینشلی امپاور کیا تاکہ وہ بجٹ ڈائریکٹ ایچ ایم کے پاس آئے, تاکہ وہ اپنے اسکولوں میں چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں وہ سارے کام کر سکے. ایک کنسرن جو ان کی تقریر سے پہلے میں نے ان کو خود جا کے بتایا تھا کہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں اور یہ مسئلے ٹھیک نہیں ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ اس صوبے کے اسکول جو ہیں وہ ٹھیک ہوں, مگر یہاں پرابلم آ رہی ہیں, یہاں ہرڈلز آ رہی ہیں. اس بجٹ میں بھی جو 17-18 ارب روپے کا تھا, 18 بلین کا, اس میں بھی آئی ہیں, اور وہ ساری میں نے ان کو بھی بتائی ہیں. میں آج فلور پہ بھی یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ جو سرکاری بابو اس بجٹ کے بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے, میں اس کو بھی ایکسپوز کروں گا. یہاں پہ یہ زیادتی ہو رہی ہے سندھ کے اسکولوں کے ساتھ, سندھ کے بچوں کے اسکولوں کے ساتھ, بچیوں کے اسکولوں کے ساتھ. بھئی ایک فنومینا بنا دیا, ایک پیٹرن بنا دیا ہر اسکول کا. وہ کیا کہتے ہیں, اکاؤنٹ بن گئے, ان کی ڈیٹیل آ گئی کہ اس اسکول میں اتنے پیسے لگ رہے ہیں, اس اسکول میں اتنے پیسے لگ رہے ہیں, اس اسکول میں اتنے پیسے لگ رہے ہیں. ایچ ایمس کو ڈی او پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی فلاں وینڈر سے آپ نے کام کرانا ہے. اب یہ وینڈر کون ہے؟ معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا, ساری ڈیٹیل الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. میجورٹی کیسز میں, اور چیک کروا لیجئے گا, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس پہ کوئی پولیٹیکل اور اس طرح کوئی اینگل رکھ کے بات نہیں کروں, جو بات ٹھیک ہوگی وہی کروں گا. یہ جو وینڈرز ہیں نا, یہ ماشاءاللہ حکومتی جماعت کے ایم پی ایز ہیں, انہوں نے دیے ہیں. یہ سندھ کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, اس کو اس طرح لوٹ مار کرو گے. ایک ایک اسکول سے وینڈر 18% کمیشن لے رہے ہیں. کہاں سے لگے گا؟ کہاں سے آپ نے جو 18 ارب روپے لگانے کی بات کی ہے وہ اسکولوں پہ لگ سکیں گے؟ یہ تو وہ کمیشن ہو گئے جو کہ وینڈر اور دیگر چیزیں. ایک کمیشن جو اب پھر بولوں گا برا مان جاتے ہیں, فائنانس ڈپارٹمنٹ والے جو 10% قریب اس میں جو ہے وہ کمیشن لے رہے ہیں, اس کا کون کرے گا؟ ٹریجری والے جو لے رہے ہیں اس کا کون دیکھے گا؟ یہ سارا سندھ کی عوام کا پیسہ ہے, اس کو ضائع نہیں کریں. ایک آپ کا اچھا پروجیکٹ ہے, آپ کا اچھا پروجیکٹ ہے. 28-30% اگر چیزیں کمیشن میں چلی جائیں گی تو وہ اسکول ٹیچر جس کا بجٹ 9 لاکھ روپے تھا, وہ کمیشن دے دلا کے بچے کا کتنا 5 اور 6 لاکھ روپے, حساب اس سے کتنے کا مانگا جائے گا؟ 9 لاکھ روپے کا. تو یہ ڈی اوز
یہ جتنے ڈی اوز بیٹھے ہوئے نا ان کے، شاہ صاحب آپ کائنڈلی اس کو نوٹ کریں اس مسئلے کو، یہ جتنے ڈی اوز بیٹھے ہوئے یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں ہیڈ ماسٹروں کو کہ آن ایوریج 10 لاکھ کے حساب سے جو ہے نا 10 لاکھ کا اگر کسی اسکول کا بجٹ ہے تو آن ایوریج ہر ہیڈ ماسٹر 50,000 روپے ایڈوانس نکال کے رکھ لے اپنے پاس. کیوں؟ کیونکہ جب آڈٹ والے آئیں گے تو ان کو دینا پڑے گا کمیشن. یہ سندھ کی عوام کا ٹیکسوں کا پیسہ ہے، اس کو کس طرح کمیشنوں میں جو ہے وہ ڈبویا جا رہا ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے، مگر یہ کام نیچے ہو رہا ہے. آج 18 ارب روپے جو اسکول اسپیسیفک بجٹ تھے اس میں 3 یا 4 ارب روپے مجھے پتہ چلا تھا خرچ ہو چکے، نہیں ہو رہے پورے خرچ. وہ بیچارے ایچ ایم جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جا کے احتجاج کر رہے ہیں ہمارا فنڈ دے دو. کیا حال بنا دیا ہے تم لوگوں نے اس صوبے کا، کیا حال بنا دیا ہے. کوئی تو پوچھے ان سے، کوئی تو سوال کرے. ہر چیز میں کمیشن، ہر چیز میں کمیشن. یہ جتنا ڈیولپمنٹ کا بجٹ آیا ابھی 700 ارب روپے کی، جتنے ارب روپے یہ میں آگے بتا دوں گا، اس میں سے 10% تو ویسے ہی ہٹا دیں وہ تو ویسی کرپشن کی نظر ہو جائے گا. اب بچا 30%. اس 30% میں بیوروکریسی جو ہے وہ ڈی جی سے لے کے ایک ورک مستری تک سب تو کمیشن لے رہے ہوتے ہیں. کوئی 4 آنے لے رہا ہوتا ہے، کوئی 8 آنے لے رہا ہوتا ہے، کوئی 12 آنے لے رہا ہوتا ہے، کوئی 1 روپے لے رہا ہوتا ہے. انہوں نے تو ٹرمینالوجی الگ بنائی ہوئی ہے بھائی. تو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ یہ 700 ارب روپے یہ سب نہیں کریں بھائی، گھوم گھما کے 100-200 ارب روپے لگتا ہوا. کیونکہ جو پھر ٹھیکیدار ہے وہ بھی تو جب اتنے سارے لوگوں کو کمیشن دے کے بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ کام کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. یہی حال اسکول اسپیسیفک بجٹ میں ایچ ایمز کے ساتھ زبردستی کرایا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے پیسوں میں 50,000 روپے سائڈ پہ کر دو، آڈٹ والا آئے گا اس کو دینے پڑیں گے. پھر ماشاءاللہ ہمارے اینٹی کرپشن بھی آ جاتی ہے. تو سب کی تو اپنی پرسنٹیج ہے. کون سا ادارہ ہے مجھے بتائے، میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کون سا ایسا ادارہ ہے، کوئی ایک ادارہ ہے کوئی کھڑا ہو کے منسٹر کلیم کرے کہ نہیں ہے میری منسٹری میں یہ پرسنٹیج کا سسٹم، یہ کمیشن کا سسٹم میری منسٹری میں نہیں ہے. کوئی ایک وزیر نہیں کر سکتا. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. یہاں پر اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے اس کے لیے الگ سے ایک پرسنٹیج ہوتی ہے. نہیں کریں بات اس پہ، تعریفیں کرو بھائی. جو اچھا کام ہوگا اس کی تعریف ہوگی، جو برا کام ہوگا جس پہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ضائع ہوگا اس پہ لگ کشائی کریں گے. یہ ہمارا بنیادی رائٹ ہے، یہ ہم کرتے تھے، یہ ہم کرتے ہیں، یہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگلے سال کے لیے بھی شاید 20-22 ارب روپے رکھے ہیں ہمارے ایجوکیشن منسٹر کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ، اس میں 20-22 ارب روپے رکھے ہیں. کیا اس 20-22 ارب میں بھی یہی کام ہونا ہے؟ اور وہ ڈی اوز، ایک اور بات بتا دوں چلے، وہ ڈی اوز پتہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اسکول کا بجٹ آیا ہے، کرسیاں ٹھیک کر دو، وائٹ واش کرانا ہے، دیگر چیزیں کرنی ہے. خود ڈی اوز جو ہے وہ ایچ ایمز کو بول رہے ہیں یار کچھ بھی نہیں کرو، کچھ کرو نہیں کرو، باؤنڈری وال پہ کلر کرو، اور وہ کلر کوڈ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اپروو ہوا ہوا ہے اس کی تصویر کھینچ دو. باقی اندر تو کنزیومیبل ہے نا بھائی. کرسی بنائی تھی پھر ٹوٹ گئی، کرسی ہم نے 150 بنائی تھی، ڈیسکیں بنائی تھی 150 پھر ٹوٹ گئی. جسٹیفیکیشن ہے. خدا را یہ سندھ کے ایک ایک پی ایس کے، ایک ایک ایم پی ہے، ان کے اسکولوں کی یہ کہانی ہے. خدا را اس پہ بات کریں، اپنے بزرگوں سے سوال کریں. میں تو بھائی تھر کے بھی اسکول کی بات کر رہا ہوں نا. اس میں میرے اپنے اسکول کا تھوڑی ہے بجٹ، یہ میرے ابو جی کے تھوڑی تھے اسکول، سب کے اسکول ہیں یار، ہمارے اسکول ہیں. یہ ان پہ بات تو کرنی ہوگی نا. کون کرے گا؟ پی لیتے تھوڑی دیر میں. بیچ میں شیر رہ گئے میرے. میں صبح چلیں اس کو اینڈ میں کریں گے شیر کو. ہاں اسپیکر صاحب، یہ شیر سے پہلے، اب کل سینئر منسٹر ہمارے شرجیل انعام محمد صاحب، بہت اچھی تقریر، ایک تو تعریفیں کر دی ہیں بھائی بہت زیادہ ہی، میرے اوپر مشکل ہو جائے گی پھر، میں بڑی تعریفیں کرتا پھرتا ہے. تو کل نمبرز کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط کوٹ کروں گا تو.
شرجیل صاحب نے کل کہا کہ 1,25,000 پیسنجر جو ہے وہ پیپلز بس سروس میں، ایسے ہی یہ کریکٹ نمبر ہے؟ سندھ کی آبادی کتنی ہے اسپیکر صاحب؟ لگ بھگ 6 کروڑ، چلیں 5.5 سمتنگ ہے، 6 کروڑ لگائیں آن ایوریج. 6 کروڑ لوگ پیپلز بس سروس سے مستفید ہونے والے جو پیسنجرز ہیں، ان کی تعداد، یہ فائنانس والے سارے بیٹھے ہوئے، ان کو زیادہ اچھا پتا ہوتا ہے نا، یہ اکائی دہائی سینکڑا والا. 1,25,000، 6 کروڑ سندھ کی عوام ہے، 1,25,000 مستفید ہو رہے ہیں ڈیلی. تعریف کرنی ہے تم نے 18 سالوں میں. یہ فیصد میں لگاؤں اگر تو 0.25% لوگ سندھ میں ٹرانسپورٹ کی سہولت سے، جو کہ شرجیل انعام میمن صاحب کے دور میں ہوئی ہے، اس سے مستفید ہوتے ہیں. تعریفیں کرنی ہے آپ کو. اس سال ڈبل ہو جائیں گے. یہ ایک اور خوشخبری سنائی تھی ہمیں، اس سال جتنے بس کے نمبرز ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ 0.25 تھے تو 0.5% لوگ جو ہے وہ سندھ میں سفر کی سہولت حکومت کی پرووائڈ کرتا یوز کر سکیں گے. تعریفیں کرو. اب بتائیں نمبرز پہ تعریفیں ہوں گی کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ غلط بات ہے. اس پہ لب کشائی کریں، خدارا کریں. میں تو حکومتی ہمارے جو ایم پی ایز ہیں قابل احترام ہیں، ڈیکسے بجائیں، زور زور سے بجائیں. کل تو ایک ہمارا ایم پی اے لگ رہا تھا ڈیکس توڑ دے گا جب ضیاء صاحب تقریر کر رہے تھے. مجھے لگا کریں وہ کام جو کر رہے ہیں وہ بھی کریں، مگر کچھ اپنے حلقے کا حق ہے اس کو ادا کریں. لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے، اس ایکسپیکٹیشن پہ آپ پورا نہیں اتر رہے ہیں. جب نہیں اتریں گے تو یہ والی باتیں آئیں گی. میں یہ مجھے پولیٹیکل اسپیچز پہ جو سعید بھائی نے کی تھی نا، اس پہ مجھے یہ شعر پڑھنا تھا، پڑھ دیتا ہوں میں. غالب ہمیں نہ چھیڑ پھر جوش اشک سے، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. اور یہ جو سارے کام ہوتے ہیں نا سیاست کے، اس پہ بھی ایک شعر میں لکھ کے لایا تھا. نہیں میرے پاس غالب والے ہیں بھائی، W11 والے آپ لوگ کی ذمہ داری تھی، وہ آپ ہی لوگ کرو، میں نہیں کر سکتا. میرے پاس غالب جالب یہی سب ہوں گے، اس میں بھی بڑا رکھ رکھاؤ کرنا پڑتا ہے. سیاست ٹھیک ہے، سیاست ٹھیک ہے، لیکن اداکاری نہ کی جائے. سیاست ٹھیک ہے لیکن اداکاری نہ کی جائے، کہ خود اپنے ہی لوگوں سے تو مکاری نہ کی جائے. محبت کے پجاری ہیں، محبت کے پجاری ہیں، بہت سادہ، بہت مخلص، ہماری جان بھی حاضر ہے جو عیاری نہ کی جائے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے یار، میں ڈی ٹریک ہو جاؤں گا، نہیں کرو تم. پی ایف سی اور یہ جو این ایف سی والا جو چکر ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ حکومتی سائٹ یہ شاید پی ایف سی کو کے ایف سی سمجھتی ہے. میں نہیں صحیح میں بتا رہا ہوں، لاجیکل بات کر رہا ہوں. دیکھیں میری ہر بات میں لاجک ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی. یہ کے ایف سی وہ والا کے ایف سی نہیں. انہیں ایسا لگتا ہے حکومتی سائٹ کو، آئی ڈاؤٹ، کہ یہ کراچی فائنانس کمیشن ہے. او بھائی یہ کراچی فائنانس کمیشن نہیں ہے، یہ شکارپور کا بھی فائنانس کمیشن ہے، یہ بدین کا بھی فائنانس کمیشن ہے. اپنے حلقوں کی عوام کے پیسے لینے کے لیے کب بولو گے؟ کب بولیں گے حکومتی اراکین؟ پوچھے نا. یہ ساری ذمہ داری اٹھا کے یہ کیبنٹ اور سی ایم صاحب نے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہ نالیاں کیوں بنائے ہمارے سی ایم؟ یہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کیوں بنائے، کیوں لگاتے ہیں گلیوں میں ٹپے ور؟ یہ کام آپ کے نہیں ہے. یہ گٹر کے ڈکن بھی لگانا آپ کے کام نہیں ہے. بالکل صحیح بولا میرے بھائی علی حسن نے. ان سے نہ پوچھیں. اب کیوں نہ پوچھیں؟ پیسے یہی لے کے بیٹھے ہوئے، تو پوچھنا بھی نہیں سے پڑتا ہے پھر. تو جب تک یہ کام نیچے نہیں ہوگا، ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوگی. کتنا اچھا رہتا کہ فائنینشیل امپاورمنٹ ہوتی. اس شہر کا میئر، میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں تو اسی شہر کی مثال دوں گا کہ مرتضی وہاب جو ہے وہ شہروں میں کام کرا رہا ہوتا. جو کام شکوہ شرجیل بھائی 11 بجے والا کر رہے تھے نا،
وہ شکوہ تو میئر کراچی کا بھی ہے بھائی, کام بھی کر لو یار, باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت. کام کرنے کے کام ہے بھائی, تمہاری ذمہ داری ہے کام کرنے کی, وہ تم نہیں کر رہے ہو, معذرت. اسپیکر صاحب, آئی ڈاؤٹ کہ میں 1 بجے تک کر پاؤں گا. اسپیکر صاحب, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے, اور میرے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں جو شکوہ ہے نا, جو بنیادی مسئلہ ہے, میں وہ بتانے لگا ہوں. میں اس بجٹ پہ بات ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, آبویسلی ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہیں, چیزیں پتہ ہیں, ہمارے اراکین اس پہ بات کر چکے ہیں. کچھ چیزیں جس پہ شک آتا ہے بھائی, جیسے ایس آئی یو ٹی ہے, کریڈٹ لیں, بالکل لیں, پاکستان پیپلز پارٹی. کیا ایس آئی یو ٹی کے جو سندھ گورنمنٹ کے دیے ہوئے 9 ارب روپے اسی سے چل رہا ہے صرف ایس آئی یو ٹی؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں میں, ایسے ہی پوچھ رہا ہوں بھائی. ٹھیک ہے, آپ اس کو گرانٹینٹ دیتے ہیں اور آپ کریڈٹ لیں, مگر 9 ارب کا دے کے 200 ارب کا کریڈٹ تو نہ لینا ہے یار. پھر انڈس ہے اور ایس آئی یو ٹی, پتہ نہیں کدھر, وہ پوری لائن ہی یہی ہے. اور سندھ میں ہیلتھ کا حال دیکھنا ہے تو سول اسپتال کہیں کا بھی دیکھ لے, میں تو چیلنج سے بول رہا ہوں, کہیں کا بھی دیکھ لے, کیا حال ہوا ہے سب کو پتا ہے. میں ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے کی بات ہے, میرا بھائی ہے ناصر قریشی, ان کے چچا جو ہیں وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے, تو میں سول میں ہی تھے, تو میں گیا ہوں وہاں پہ. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں جب اس وارڈ میں داخل ہو رہا تھا نا, اور میں بہت ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, سیڑھیاں تو بنی ہوئی تھیں, اب تو پتہ نہیں کیا پڑا ہوا تھا لوہے کے, وہ اللہ معاف کرے, وہ اندر کی شٹرنگ نکلی ہوئی ہے باہر, وہی راستہ بنا ہوا ہے سول اسپتال میں. یہ میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں, سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے, اس کے سول اسپتال کا حال یہ ہے. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں جب وہاں گیا, میں نے وزٹ کیا, میں باہر آیا ہوں, لٹرلی بتا رہا ہوں, مجھے الٹی ہو گئی, عجیب سی پتہ نہیں کیسی بو تھی ادھر. میں بہت سچ اپنا, اب میں جو خود میرے ساتھ ہوا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. اب یہ جو حیدرآباد کے بیچارے ہمارے نمائندے ہیں, ایک نمائندے ادھر ہیں حیدرآباد کے, ایک نمائندے ادھر ہیں حیدرآباد کے. یہاں والے جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے بہت پاورفل ہیں, جو ہیں وہ ماشاء اللہ سبھی وزیر ہیں وہاں. تو کبھی نظر سول اسپتال پہ بھی دیکھ لیا کرو یار. سول اسپتال حیدرآباد میں پورے سندھ کا لوڈ آتا ہے, اس کا حال یہ تھا. بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں, اور یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ تھوڑا سا کہیں دیکھ لے یار, کچھ اچھے کام بھی کر لیں آپ لوگ. ایک میرے پاس یہ سمری پڑی ہوئی ہے, اور یہ سمری ہے, یہ پروونشل کیبنٹ میں پاس ہوئی تھی. کنسٹرکشن آف 600 بیڈڈ ہاسپٹل ایٹ لاڑکانو. یہ وہی والا 600 بیڈ والا اسپتال ہے جس کے بارے میں نے پچھلے پری بجٹ میں بات کی تھی, اور جمیل سومرو نے کی بات کو میں نے کوٹ کیا تھا. یہ وہی والا 6 ارب روپے. یہ تمام اراکین کی توجہ چاہیے ہوگی, خاص طور پہ الٹے سائڈ پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. یہ پروجیکٹ ہے 9,236 ملین کا. اس بجٹ میں ایجنڈا آئٹم نمبر 13 پروکیورمنٹ فار دا پروجیکٹ کنسٹرکشن آف 600 بیڈڈ ہاسپٹل ایٹ لاڑکانو فیز 1 آن دا ریکمنڈیشن آف پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی. بنا کسی وہ کیا کون سے رول ہوتے ہیں, سیپرا رولز, یہ لکھا ہوا ہے, اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اور یہ کہاں گیا وہ پیج, ہاں, یہ ڈائریکٹ 9 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. یہ وہی اسپتال ہے جو اب چاندکا کے بعد لاڑکانہ میں دوسرا اسپتال موجودہ سندھ حکومت بنانے جا رہی ہے, جو 600 بیڈ پہ مشتمل ہے. اس کے علاوہ بیچ میں یہ 17-18 سالوں میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا لاڑکانہ میں, یہ والا کام کیا. اب جو لاڑکانہ شہر میں کام کر رہے ہیں, جس شہر میں شہید دفن ہے, اس شہر میں یہ کام کر رہے ہیں. 9 ارب روپے کا ٹھیکہ دیا جا رہا ہے, اور ڈائریکٹلی کوئی رولز کی تمام رولز کو سسپینڈ کر کے ڈائریکٹ آرڈر دیے گئے ایک فرم کو. اس میں کون سی ایسی ارجنسی تھی کہ جس میں ٹینڈرنگ پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا؟ یہ کون سی ارجنسی تھی؟ اچھا, اس میں ہوا کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں, میرے پاس کاغذ ہے, اگر کوئی صاحب کہیں گے تو میں دے بھی دوں گا. ڈائریکٹ آرڈر گیون وداؤٹ بڈنگ بائی ایگزمپٹنگ آل دا رولز. اب ہو رہا کیا ہے, جو کرپشن پہ ہوتا ہے نا, جو پیپلز پارٹی پہ الزام لگ جاتا ہے جی کرپشن, یہ کیوں ہوتی ہے میں سمجھاتا ہوں. CSR 24/2024 جو خود ان کا پاس کیا ہوا ہے گورنمنٹ کا,
اس میں جو بلڈنگ کے ریٹ ہوتے ہیں نا وہ میکسیمم اگر جاؤ تو 8,000 9,000 اسکوائر فٹ ہوتے ہیں. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 8,000 9,000 ہوتے ہیں اسکوائر فٹ. یہ علی حسن زرداری صاحب بیٹھے ہوئے, یہ پورا ورکس کا پورے تمام روڈز نیٹ ورک سب بنا رہے ہیں, CSR 2024 پہ بناتے ہیں. یہ کون سا انوکھا بندہ تھا جس کو 9 ارب کا ٹھیکہ ڈائریکٹ دے دیا گیا اور اس میں CSR 2024 کی وائلیشن ہوئی ہے, ڈائریکٹ ٹھیکہ دیا گیا ہے. 8,000 9,000 اسکوائر فٹ پہ سارے محکمے کام کرتے ہیں, اس چہیتے کو جو ہے وہ 20,000 اسکوائر فٹ کا ٹھیکہ دیا گیا ہے. کاغذ میرے سامنے. کتنی بری بات ہے. ہم پہ کرپشن کے الزامات لگتے ہیں, اسی لیے لگتے ہیں بھائی جان. 8,000 9,000 کی چیز آپ کتنے میں بنا رہے ہو؟ 20,000 میں. سیپرا رولز سسپینڈ کیے اور اس کے بعد دے دیے ایک کمپنی کو, اور اس کمپنی نے ماشاءاللہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 20,000 والی چیز وہ بنائے گا وہ 8,000 9,000 میں علی حسن زرداری صاحب کے محکمے والے بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ جو 9 ارب کا کام ہے یہ ٹیکنیکلی 4-4.5 ارب کا کام تھا. اگلے 4-5 ارب کا کیا ہوا ہوگا آپ خود سمجھ جائیں. اسی لیے بات اٹھتی ہے. خدارا اس کو, یہ کاغذ ہے میرے پاس, اللہ کرے یہ غلط ہو جائے, CM صاحب کہتے ہیں نہیں یہ غلط کاغذ ہے, مجھے خوشی ہوگی, سچی بتا رہا ہوں کہ نہیں بھائی مجھے بھی جو تھما دیے گئے یہ کاغذ ٹھیک نہیں ہے. ایک جانب لاڑکانہ کا 600 بیڈڈ ہاسپٹل کے لیے انہوں نے اتنی تیزی دکھائی, اتنی تندئی دکھائی کہ 9 ارب کا ٹھیکہ ڈائریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا, 2 گنا زیادہ پرائسنگ پہ کیا گیا, سندھ کے بجٹ پہ بوجھ پڑا, اور جو سیپرا رولز وائلیٹ کیے اس میں شاید آتا ہے نیشنل انٹرسٹ وغیرہ. اب اس لاڑکانہ کے اسپتال بنانے میں کون سا نیشنل انٹرسٹ تھا بھائی؟ کون سی ایمرجنسی تھی جو آپ نے ڈائریکٹ ایوارڈ کر دیا اس کو؟ جب آپ ڈائریکٹ ایوارڈ کریں گے تو پھر وہ والی بات کہ جی کرپشن تو ہوتی ہے, اس کی ویلیڈیشن ہوگی بھائی, اس کی ویلیڈیشن ہوگی. اور یہ کام کیا ہے آپ کی حکومت نے کیا ہے, کوئی لب کشائی نہیں ہے اس پہ. یہ NICVT کراچی والی بلڈنگ جو ہے یہ 2016 سے بن رہی ہے. پیز والا جو ہے یہ 2016 سے بن رہا ہے. ریویژن ہوا, ریویژن ہوا, ہر سال 1 ارب روپے رکھ دیے جاتے ہیں, وہ بن کے نہیں دے رہا. ٹوٹل شاید کاسٹ 9-10 ارب روپے ہوگی شاید, ایسے ہی ہے, مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں ہے اس کا. کراچی کا پیڈز کارڈک یونٹ ایٹ NICVT ہر سال 1 ارب روپے رکھ کے زندہ رکھی جاتی ہے اسکیم, وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے ایک جانب. دوسری جانب لاڑکانہ میں ڈائریکٹ کام ایوارڈ کر دیا گیا, 2 سال میں کام کمپلیٹ کرو بھائی. تو یہ سوال اٹھیں گے بھائی آپ کے لیے. میری گزارش ہوگی, یہ جس کا کریڈٹ ہمارے حکمراں جماعت کے لوگ لے رہے تھے کہ اس کو ذرا دیکھا جائے, یہ کون سی ایسی ایمرجنسی ہوئی تھی کہ جس پہ سیپرا رولز کو جو ہے وہ سسپینڈ کر کے CM صاحب نے جو ہے وہ کام ڈائریکٹ ایوارڈ کر دیا. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ میں تو چاہوں گا کہ اس پہ بات ہو. اسی طرح ایک محکمہ ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, ہمارا بھائی ہے جام خان شورو. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بہت اچھا کام کری ہے, اسی لیے کسی ادھر یار 10 منٹ کی اسپیچ تھی, بیچارہ کیا کیا کرتا ہے, اپوزیشن کا MP ہے یار. آپ کا بھائی حاضر ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پہ بات کرنے کے لیے. میں نہیں ضروری ہے, ایک سمری ہے میرے سامنے رکھی ہوئی, یہ میں کہاں تو گورننس پہ بات کر رہا ہوں صرف. یہ ایک سمری ہے اسپیکر صاحب, بڑی دلچسپ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, میں آپ کو الگ سے واٹس ایپ بھی کروں گا, اس کو دیکھیے گا ضرور. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیا کام کر رہی ہے اس کی میں ڈیٹیل بتانے لگا ہوں. 2 جگہ جو ہے وہ کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کے لیے بڈنگ ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ کورنگی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک کمپنی جو ہے وہ کوالیفائی کر جاتی ہے یہ 24 ارب کا سجیل بھائی, آپ بھی سنیں غور سے. ایک کمپنی کوالیفائی کر جاتی ہے,
یہ سمری بھیجی جا رہی ہے لوکل گورنمنٹ اینڈ ٹاؤن ہاؤس پلاننگ کی طرف سے. اس میں پھر ہمارے جو وزراء ہیں اور سی ایم صاحب ہیں ان کے ریمارکس وغیرہ تمام چیزیں. اچھا وہ کیا ہے؟ بڈ ہوئی, کمپنی نے کوالیفائی کیا, ایک نے کوالیفائی کر دیا, کمپنی نیم ABC, پھر اچانک ایک سمری نکلتی ہے اور اس پہ یہ جو سیپرا کا رول ہے نا, سندھ پبلک پروکیورمنٹ ایکٹ 2009 کا, اس کا رول 21 کا 1 ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. not withstanding anything contained in this act or any other law and rules or regulation made thereunder for the time being in force, government shall have power to grant exemption to procurement of an object or class of object in the national interest of the operation of this act or any other law or rules or regulation made. ریزن کیا دیا ہمیں انہوں نے؟ اس نیشنل انٹرسٹ, قومی مفاد. اب بات کیا چل رہی ہے؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کچرے کے ٹھیکے پہ. مطلب آپ سمجھیں بات کو, سمجھیں میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بات چل رہی ہے کچرے کے ٹھیکے دینے پر, جس کی مالیت لگ بھگ 24 ارب روپے, کہ بھائی اس کمپنی کو ایوارڈ کیا جائے اور ٹھیکے لیے جائے. اور شامل اور کون سے رول کوٹ کیے جا رہے ہیں؟ نیشنل انٹرسٹ کے, قومی مفاد کے. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل کا کچرا جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ نظر آتا ہے. اس رول کو یوز کرتے ہوئے میں نے جیسے بتایا تھا نا, کمپنی اے, بی اور سی نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اے کوالیفائی ہو گئی تھی. کمپنی ایکس کو جو ہے رولز سسپینڈ کر کے ڈائریکٹ کانٹریکٹ جو ہے وہ دے دیا گیا. نام نہیں لے رہا میں کمپنی کا, بری بات ہو جائے گی پھر. یعنی کہ وہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا, اس نے پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا ہے. اب ہم جیسا آدمی یہی سمجھے گا بھائی کہ بات چیت طے نہیں ہوئی ہوگی اس سے جس نے کوالیفائی کر لیا تھا, اسی لیے نیشنل انٹرسٹ آ گیا. مطلب کراچی کے کچرے پر نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈائریکٹ 24 ارب روپے کا کانٹریکٹ جو ہے کمپنی کو دے دیا جاتا ہے. نہیں بات کرے کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, نہیں بات کرے, ہو رہی ہے, کاغذوں کے ساتھ بتا رہا ہوں ہو رہی ہے, اور بڑے دھڑلے سے ہو رہی ہے. یہ کام جن صاحب نے کیا تھا نا, یہ کام جن صاحب نے کیا تھا وہ ہیں بڑے شاطر آدمی. پھر وہ چلے گئے, وہ سویپ والا جو پروجیکٹ ہے نا اس میں سندھ سالڈ ویسٹ میں تھے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں. پھر وہ چلے گئے سویپ کا کوئی جو پروجیکٹ ہے اس میں, ناصر شاہ صاحب کو زیادہ اچھا پتا ہوگا. ادھر جا کے انہوں نے یہ جو جی ٹی ایس والا جو چکر ہے نا, جس میں فزیکلی کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا ان پروجیکٹس پہ, اس کے بھی جو ہے وہ کلیم وغیرہ جو ہے وہ نکلوا دیے انہوں نے. ماشاءاللہ بہت سمجھدار آدمی ہے. پی این ڈی گئے وہ ماشاءاللہ, وہاں جا کے انہوں نے یہ سارے کلیم جو ہے نکلوا دیا. تھے وہ سندھ سالڈ ویسٹ میں, وہاں یہ والا کام کیا, پہلے 24 ارب روپے کا ڈائریکٹ جو ہے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا, اس کے بعد اٹھ کے آئے پی این ڈی میں, اور پی این ڈی میں آ کے وہ جو کلیم وغیرہ تمام چیزیں تھی اس کو نکال دیا. اب وہ پتہ نہیں سنا ہے میں نے, شاید ریڈ لائن پہ ہے, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, آپ لوگ کو زیادہ پتا ہوگا. یہ سندھ کی عوام کا پیسہ ہے. ابھی میں نے 9 ارب یہ ہیلتھ کے بتائے ڈائریکٹ, 9 ارب ہیلتھ کے بتائے ڈائریکٹ. یہ 24 ارب روپے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کچرے کے بتائے ڈائریکٹ. یہ سندھ کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. آپ مطلب آپ لیول چیک کریں یار. نیشنل انٹرسٹ, ایمرجنسی سچویشن, کوئی پل گر گیا تھا, کچرا تو ویسے ہی نہیں اٹھاتے, آج بھی نہیں اٹھ رہا ہے. آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے, خود بزرگوں نے مانا ہے یہ بات کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. تو اس میں کون سی ارجنسی لگ رہی ہے بھائی؟ ارجنسی یہ لگ رہی ہے کہ جو کرپشن کا سسٹم ہے یا جو اس صوبے کا سسٹم ہے وہ چلاتے رہنا ہے بس, کیونکہ ایک سندھ حکومت ہے, ایک اسی کے پیرالل بالکل حکومت ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا. یہاں جو وزراء ہیں, ذرا چلیں یہ بھی بات کر دیتا ہوں, میں ڈھکے چھپے لفظوں میں کر دوں گا, احتیاط کا دامن اپنے نہیں چھوڑوں گا. کتنے وزراء ہیں صوبے میں جن کے سیکٹری ان کا فون اٹھاتا ہے؟ ذرا مجھے یہ تو بتائیں. میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں, آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں اسپیکر صاحب کہ کن کن وزراء کے فون کون کون سا سیکٹری نہیں اٹھاتا. پیرالل حکومت چل رہی ہے جناب. ہاں, سسٹم کی حکومت جسے بولتے ہیں.
SBCA کون چلا رہا ہے بتاؤں؟ کتنی چلتی ہے ناصر شاہ صاحب کی بتاؤں؟ بند باندھو بھائی، بند باندھو، بند باندھنے کی ضرورت ہے. کرپشن پہ بند باندھیں آپ لوگ. خدارا ہو گیا، 18 سال لے لیا، مزے کر لیے. اب تو آ جاؤ بھائی لائن پہ، اب تو رائے راست پہ آ جاؤ. نہیں آنا تو پھر یہ بند نہیں ہوگا، یہ بند نہیں ہوگا اسپیکر صاحب، یہ میں بتا دوں. یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی ان دا سینس کہ 24 ارب روپے، جہاں 3500 ارب روپے کا صوبے کا بجٹ ہو تو وہاں 24 ارب روپے از نتھنگ، پینٹ. اس میں یہ چیزیں نکل رہی ہیں. ہیلتھ بتا دیا، سن سالڈ ویسٹ بتا دیا. اب یہ دھندے چل رہے ہیں، اس کی روک تھام کس نے کرنی ہے اسپیکر صاحب؟ حکومت نے کرنی ہے نا. کون کرے گا؟ حکومت نے کرے گی. حکومت چپ سادی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں کرنی. اور حکومت یہ تو اتنی اچھی ہو گئی ماشاءاللہ، وہ تو ملتان جا کے کام کر رہی ہے. یہ تو بریکنگ ہو جائے گی آج کی، اللہ کی قسم. یہ بریکنگ ہو جائے گی. ملتان کی فکر لگ گئی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو. ملتان میں IT پارک نہیں بنا، ہم بنائیں گے. پتہ نہیں، ہاں مجھے سردار شاہ کی وہ اسپیچ یاد آ گئی. صحیح، اچھا کو ریلیٹ کیا. گڈ کہ ملتان پہلے سندھ کا حصہ تھا، اسی لیے شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت وہاں پہ شاید جو ہے وہ کام کر رہی ہے. نہیں، عام کا چکر نہیں ہے، صحیح بول رہے ہیں. یہ سردار شاہ کے اس اسپیچ سے انسپائر ہو کے سندھ حکومت نے جو ہے ملتان میں IT پارک بنایا. اب سمجھ میں آ گیا مجھے. اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ ہے، بہت وہ کیا کہتے ہیں، انفراسٹرکچر سیس. اس پہ شجیل صاحب نے بھی کل بات کی تھی، بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ٹیکس خالصتاً، اس پہ ایشوز تھے، پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں صوبے میں وہ چینجز بھی لائے، تمام چیزیں اب سیٹل ہو گئی. اب شاید 1.25 پہ ایگریمنٹ ہوا ہے، جو کانٹریکٹ کر لے گا گورنمنٹ سے ایگریمنٹ کر لے گا تو شاید اس کے لیے یہ لگ بھگ جو ٹینٹیٹیو اماؤنٹ بنتا ہے انفراسٹرکچر سیس کا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، میرے پاس وہ ہے رائٹ، انہی کا ایکسائز والوں کے نمبرز ہے. 20 میں 74 ارب، 21 میں 84، 22 میں 75، 23 میں 99، 24 میں 162 اور 25-26 میں 180 ارب روپے. اچھا میں سچی بات بتاؤں، ایمانداری والی، مجھے نہیں پتا یہ بینک کے پاس پڑے ہوئے ہیں، سندھ گورنمنٹ کے پاس پڑے ہوئے ہیں پیسے یا فیڈرل کے پاس، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. میرا پوائنٹ صرف اتنا تھا، یہ پیسہ جو ہے خالصتاً شہر کراچی کا پیسہ ہے، کیونکہ انفراسٹرکچر سیس کا پیسہ پورٹ سے گاڑی نکلتی ہے ہمارے موٹر وے پہ جا کے لگتی ہے، تو اس میں شہر یوز تمام چیزیں، اس کا ایک پروپورشن رکھا ہوا تھا، جو وہ پروپورشن 1.8 تھا، جس کو کم کر کے 1.25 پہ ایگری کر لیے. یہ پیسہ خالصتاً 674 ارب روپے بنتا ہے. یہ شہر کراچی کا پیسہ ہے. میں آج آپ کے سامنے اس بحیثیت اپوزیشن لیڈر وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور یہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے کہ یہ 674 ارب روپے اپنے ہی جیالے میئر کو دے دیں، وہ کراچی کے مسئلے حل کرا دیں. آپ یقین کریں گے پیسے ادھر چلے جائیں گے، نہ پانی کا رونا ہوگا، نہ سیوریج کا رونا ہوگا. جسے آپ کہتے ہو نا کہ آپ لوگ سیاست کرتے ہو، ہماری سیاست ہی ختم ہو جائے گی. کام کریں گے سر، آپ کا میئر کام کرے گا، ہم کروائیں گے اس سے کام. یہ ہمارے رونے ختم ہو جائیں گے. اس میں K4 کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آپ کی آگمنٹیشن کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، جو کہ آپ بین الاقوامی بینکوں سے اٹھا کے قرضوں کے پیسوں پہ آگمنٹیشن کا کام کر رہے ہیں. اور اس میں اللہ معاف کرے کیا کیا ہو رہا ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. اس کا PD جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، PD وہ خاتون ہے شاید کوئی، اللہ معاف کرے. اسپیکر صاحب بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں، آپ کو ٹینڈر چاہیے، آپ کو کام کرنا ہے، لاؤ 20% رکھو سائڈ پہ. پوری کہانی سنا سکتا ہوں، میں پوری کہانی سنا سکتا ہوں کہ وہ PD کیا کر رہی ہے. اور جو بھی بات کروں گا میں جو اس فلور پہ خاص طور پہ مائک میں کر رہا ہوں، کاغذ کے ساتھ کروں گا میں. اب وہ الگ بات ہے، کمیشن کی کوئی رسید تو ہوتی نہیں ہے بھائی، یہاں پہ پرسنٹیج کوئی پکڑے گا، اس کی رسید تو کاٹ کے نہیں دے گا نا کہ ہاں بھائی میں نے تم سے جو ہے وہ 5% کمیشن لیا، 10% کمیشن لیا، 15% کمیشن لیا، 20% کمیشن لیا. اس کمیشن کی رسید میں نہیں لا سکتا، میں ایگری کرتا ہوں، اس کے کوئی شواہد نہیں ہے. مگر جو ماشاءاللہ جس طرح کانٹریکٹ ایوارڈ ہوتا ہے، کس طرح چیزیں ملتی ہیں، اس میں ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ یہاں پہ بنا کرپشن کے کوئی نظام کام نہیں کر سکتا اس صوبے کے اندر. اور اس میں سیاستدان 5%،
یہ جو 40-45 بیٹھ کے افسران کھاتے ہیں ان کا احتساب کون کرے گا یار؟ یہ ڈی جی سے شروع کرو، ڈی جی کے 3% سے شروع کر کے ایک جو سب انجینئر کے 8 آنے یا 1 روپے بنتے ان کا حساب کون لے گا یار؟ اس صوبے میں تو ایک الگ دھندا لگایا ہوا ہے، ہر کے اپنے پرسنٹیج ہے. وہ مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے، میں نیا نیا ایم پی بنا تھا 2018 میں، تو میری وہ پانی کا ایک لائن تھی وہ مجھے چینج کروانی تھی، اور پانی کی لائن میں تمام افسران کے سائن ہو گئے، ٹھیکیدار آ گیا، جو واٹر کارپوریشن بن گئی ہے، واٹر بورڈ تھی اس کا جو پروسیجر تھا وہ ہو گیا. اب میری کانسٹیٹوئنسی کا وہ جو گلی کا پائپ چینج ہونا تھا، وہ ماشاءاللہ جو سب انجینئر صاحب ہیں وہ آ کے نہیں دے رہے تھے. میں نے اس کانٹریکٹر کو فون کیا، میں نے کہا بھائی یہ کام تھا یہ کیوں نہیں کیا ہے؟ بہرحال وہ روتے دھوتے میرے گھر پر آیا، اس نے کہا سر وہ مسئلہ ایسا ہے کہ سب انجینئر کی جو 8 آنے کی اماؤنٹ ہوتی ہے نا وہ میں نے اس کو دی نہیں ہے نا، تو وہ میرے سائن نہیں کر رہا، وہ سائن نہیں کر رہا تو اس لیے کام نہیں ہو رہا. میں نے اس سب انجینئر سے پوچھا کہ بھائی خدا را تم تو 2 مہینے بعد ریٹائر ہونے والے ہو، قبر میں پاؤں ہیں تمہارے، تم اللہ معاف کرے یہ لوگ کرپشن کو حق سمجھتے ہیں کہ تنخواہ تو اپنی جگہ، سر یہ تو ہمارا رائٹ ہے، ایکس سی این کے اپنے پیسے ہیں، ایس سی کے اپنے پیسے ہیں، چیف کے اپنے پیسے ہیں، ڈی جی تک کے اپنے پیسے ہیں، پھر جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کے بھی ہوتے ہیں. اس صوبے میں ہے، اس سے انکاری کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اس صوبے میں کرپشن کا مسئلہ ہے. اس کرپشن کو ایک صاحب کا نام لیے بغیر ایک بات کروں گا، وہ بولتے ہیں یار علی تمہیں تو پتہ ہے نا میں نہیں لیتا. میں نے بولا ہاں ماشاءاللہ بہت شریف آدمی ہے، نہیں لیتا. میں نام نہیں لوں گا، بری بات ہو جائے گی. میں نے کہا یار آپ نہیں لیتے مگر آپ کے نام پہ تو نکلتا ہے نا اس ادارے سے، وہ کون لیتا ہے پھر؟ آپ شریف ہے مان لیا میں نے. اس صوبے کو اس نہج پہ لے کر آ گئے ہیں یہ لوگ. میں کسی کی ذاتی خدا نہ خواستہ میں نہیں ہو رہا، میں بنیادی بات کر رہا ہوں. یہ پیپرز بتا رہا ہوں کہ ڈائریکٹ کام دیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیکے میں ویسے ہی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں. تو خدا را ان سب چیزوں پہ بند باندھنے کی ضرورت ہے. میں بینگ اے ریزیڈنٹ آف دا پروونس آف سندھ اینڈ دا سٹی آف کراچی، میرے لیے یہ کنسرن ہے کہ میرے صوبے کی حکومت کے پاس پیسے ہی نہیں پڑے ہوئے کام کرانے کے لیے. نہیں ہے میرے لیے کنسرن، ہے میرے لیے کنسرن. یہاں کرپشن کا بازار گرم ہے. خدا را ان چیزوں کو دیکھے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت دیکھے، بہت جمہوری بنتے ہیں، بہت چیمپئن بنتے ہیں، فیڈرل میں جا کے تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. وین اٹ کمز ٹو وہاں جا کے بھائی 50% تنخواہ بڑھاؤ. وفاقی حکومت ہے، خود نے کتنی بڑھائی ہے؟ خود نے کتنی بڑھائی ہے؟ نہیں کریں یہ والے کام، نہیں کریں. اپنے آپ کے قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے. اب لوگ سمجھدار ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھئی ایک ہی اس میں جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ یا دیگر اکاؤنٹس پہ کہ آپ کے قومی اسمبلی کے لوگوں کی اسپیچیں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی اوپر کرتے ہیں صوبائی اسمبلی کے جو ہے وہ سعید غنی کی تقریر آ جاتی ہے. سب کچھ نظر آ رہا ہے اب. تو خدا را اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، سیریس ٹاک کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے پیپلز پارٹی کو نہ میرے جماعت اسلامی جتنے دیگر لوگ ہیں، میں تو بالکل جنرل بجٹ اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. مجھے بہت ساروں نے بولا کہ یار چلے والے کی نہیں علی خورشیدی تمہاری اسپیچ. میں نے کہا نہ چلے یار، میرا کام ہے، میں لیجسلیٹر ہوں، میں بجٹ پہ ہی بات کروں گا. اگر میں بھی لگ جاؤں گا پولیٹیکل اسپیچیں کرنے میں تو بھائی اس کے لیے پورا سال پڑا ہوتا ہے یار. ہم کر لیں گے ہم اس پہ کر لیں گے. مگر ابھی جو یہ صوبے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، صوبے کے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس پہ میں لب کشائی کروں گا، یہ میرا رائٹ ہے. ابھی ہے ٹائم، ابھی یار زیادہ رہ گیا. ہاں ایک اور پروجیکٹ ہے اسپیکر صاحب، پی 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 موڈ، کشمور کنکوٹ. کافی عرصے سے بجٹ میں پڑا ہوا ہے. یہ ابھی گئے بھی تھے پوری شاید کابینہ یا پتہ نہیں بہت سارے اراکین اس پہ گئے بھی تھے. اس پہ پتہ کیا ہوا ہے؟ یہ سمری لے کے بیٹھا ہوا ہوں میں ہاتھ میں، پڑھ دیتا ہوں میں. ₹16.8 billion remain to be financed primarily through commercial debt. The remaining equity contribution and the government of Sindh additional contribution. A summary of the financing structure is reproduced below. سر 16 ارب روپے ماشاءاللہ کہاں گیا؟ ہاں یہ رہا 16 ارب روپے. یہ کون سا پی 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 موڈ ہے جس میں پیسے پہ پیسے دیے جا رہے ہیں یار؟ آپ 16 ارب روپے ادھر دے دیے. اس کے بعد پھر ایک اور بات ہوئی ہے، ڈائریکٹڈ ٹو فائنانس ڈپارٹمنٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دا ایشوئنس آف
لیٹر آف کریڈٹ LC کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اپ ٹو 5 ارب روپے. یار یہ کون سا ایسا پروجیکٹ بن رہا ہے مطلب جس میں آپ ٹھیکیداروں کو جو ہے وہ LC کی بات کر رہے ہیں 5 ارب روپے اس میں لیوریج دے رہے ہیں 16-17 ارب روپے کی وہاں پیمنٹ کر رہے ہیں. یہ مجھے ذرا تھوڑا سمجھا دیں. میں چونکہ فائنانس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں تو مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ PPP موڈ کی آڑ میں جو ہے نا کسی کا پرسنل جو ہے نا معاملات جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب اس میں یہ جو ہمارے اس کے علاوہ بھی جو ہمارے PPP موڈ ہے ہمارے جیسے میرپور خاص حیدرآباد جو ڈول کیریج میں وہ پہلا PPP موڈ پہ ہمارا بنا تھا. اب اس میں کتنا ریونیو جنریٹ ہو چکا ہے ہمیں بھی تو پتہ لگے. PPP موڈ بہت اچھا ہے, سب تعریف, ہمیں پتہ تو لگے کتنا ریونیو جنریٹ کر چکے ہیں ایز آف ٹوڈے سندھ گورنمنٹ اور کتنے کلیم دے چکی ہے گورنمنٹ ان ڈوئل کیریج میں. اس پہ بھی پتہ ہے نا, بات کریں. پتہ چلا جتنے کا بچہ نہیں اتنے کا جھنجھنا چل رہا ہے. مجھے آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ اس پہ کیا ہر پروجیکٹ پہ یہی کام ہوگا. ملیر ایکسپریس وے تعریف ہی نہیں کی, اتنا اچھا روڈ بنا دیا ہم نے. بھائی بالکل بنایا ہے, ویسے ہی بنایا جیسے 8,000 9,000 CSR 2024 آپ نے پروجیکٹ ایوارڈ کر دیا 20,000 اسکوائر فٹ پہ. وہی حال ملیر ایکسپریس وے کا بھی آپ لوگوں نے کیا. آپ نے CSR اپنا ہی بنایا ہوا CSR 2024 فالو نہیں کیا ہے ملیر ایکسپریس وے میں, جس کو شارع بھٹو منسوب کیا گیا نام سے. سر میں ٹینشن نہیں لیں, یا تو CSR 24 پھر ہر منسٹر کو یہ اختیار دے دیں وزیر اعلیٰ صاحب کہ بھائی اگر تم چاہو تو کسی کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دینا ہے تو CSR 2024 پہ دو, نہیں دینا تو کوئی بات نہیں, میری طرح ایک سمری گھماؤ دے دیں. ہر منسٹر کو الاؤ کر دیں. یہاں پہ ہر منسٹر پھر اپنی مرضی سے جو ہے وہ یہ کام کرتے رہے. بھائی اس صوبے میں قانون ہے, اس کا پاس رکھنے کی ضرورت ہے, نہیں رکھا گیا. بہرحال اسپیکر صاحب یہ میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں ساری بجٹ اسپیسیفک ہیں, ساری وہ بنیادی باتیں ہیں جو دیمک کی طرح اس صوبے کو نوچ رہی ہیں, کھا رہی ہیں, کھوکھلا کر رہی ہیں. یہ ساری وہ والی باتیں ہیں, اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہے. میں نے حد الامکان کوشش کی, کچھ لوگوں کا رپلائی کرنا میرا بنتا تھا وہ میں نے کیا, اور میں بنیادی طور پہ جو اصل مسئلے ہیں میں ان کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں, اور بجٹ پہ میرا سارا فوکس ہے انسٹیڈ آف کہ میں وہ پولیٹیکل بات کروں. اسی طرح ہمارے کچھ کوئکلی دو چار ہمارے جو پوائنٹس ہیں میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ اس شہر میں گل پلازا کا انسیڈنٹ ہوتا ہے. جوڈیشل کمیشن بنا, ہم نے شور شرابہ کیا, پہلے حکومت نہیں مان رہی تھی, پھر مان گئی, پھر بنا دیا کمیشن, پھر کمیشن کی رپورٹ آئی, اس پہ ایک اور کمیشن بنا, نہیں کمیشن نہیں بنا, کمیٹی بنی, پھر اس کمیٹی پہ بھی شاید پتہ نہیں ایک اور کمیٹی بنی تھی, پھر ایک اور کمیٹی بن کے انہوں نے کچھ نکالا اور انہوں نے وہ نکال کے اپنے پاس ہی رکھ لیا. پھر اس میں سے انہوں نے کیے ہیں کام, کچھ لوگوں کو کلپریٹ جو ان کو لگا کہ ہاں بھائی اس میں شامل تھے, ان کو FIR وغیرہ تمام چیزیں کی ہے. اس شہر کی عوام, اس صوبے کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ گل پلازا کا انسیڈنٹ کی اصل وجوہات کیا تھی. کم از کم اس کو پبلک کریں, کیا مسئلہ ہے اس میں. بھائی اس کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کرنے میں پیپلز پارٹی کو کیا پریشانی ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس کو پبلک کر دیں تاکہ ہم بھی پڑھ لیں. اچھا اراکین کے ساتھ شیئر کر لیں, یہ جو اسمبلی ہے اس کے ساتھ, مطلب میرے کہنے کا تھا کہ اسمبلی کے ساتھ شیئر کر لی جائے تاکہ کم از کم ہم اراکین کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ کیا وجوہات تھی, کیا محرکات تھے, کیا مسائل تھے, کس کی وجہ سے لگی, کیا چیزیں کمی تھی وہاں پہ, کن چیزوں کا ہمیں آگے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں بتایا, بس وہ 3-4 وزراء تھے, انہوں نے گھوم گھوم کے ایک کمرے میں چائے کپ پیا, پھر دوسرے کمرے میں چائے پی, اور اس کے بعد سارے کام ہو گئے, نپٹا دیا. ایسا نہیں کریں یار, ہمیں بھی بتائیں. پتہ نہیں زیا صاحب ایڈ کر رہے تھے شاید. اسی طرح اس سبسڈی میں بھی سپلیمنٹری میں دیکھ رہا تھا 50-60 ارب روپے جو ہیں وہ 50-60 ارب روپے جو ہیں اسپیکر صاحب وہ سبسڈیز کی مد میں دیے ہوئے, پینشن وغیرہ کی مد میں دیے ہوئے. سر اسپیکر سر KMC کے جو ملازمین ہیں ان کی پینشن کا مسئلہ آج سے نہیں, عرصے دراز سے نہیں ہو رہا ریزالو.
اچھا جب بھی ہماری پیپلز پارٹی کے ہمارے سی ایم صاحب سے خاص طور پہ جب بات ہوتی ہے ہم اس کو ضرور فوکس کرتے ہیں کہ جو کے ایم سی کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں, کے ڈی اے کے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں, کے ڈبلیو ایس سی کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں, ایس بی سی اے کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں, سندھ بھر کی جتنی کاؤنسلز ہیں اس کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں, ان کی پینشنز وغیرہ جو تمام چیزیں پینڈنگ ہیں, اس کو سندھ حکومت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ون شاٹ پیمنٹ دے کے جان چھڑائیں. لوگوں کی جمع پونجی ہے پہلی بات, پھر کسی کو بچی کی شادی کرنی ہے, دیگر مسائل ہیں, اب وہ بیچارے ریٹائر ہو چکے ہیں, کام نہیں کر سکتے, کوئی پرائیویٹ ان کو کچھ پیسے مل جائیں گے, کوئی دکان لے کے بیٹھ جائے گا, کوئی کیبن کھول کے بیٹھ جائے گا. اس کو ذرا انسانی بنیادوں پہ میری ایک مرتبہ پھر سی ایم صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری امپورٹنٹ بات, اس صوبے میں سیلری بڑھائی گئی 7%, ایسا ہی ہے. گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی کے ممبران جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے, وہ وفاقی حکومت کو بتا رہے تھے کہ جی آپ بتا رہے تھے, ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ لگ بھگ 40%, 50%, 20%, 25%. میری دوبارہ ایک مرتبہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس سی ایم صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں سی ایم صاحب, یہ جو چھوٹے گریڈ کے لوگ ہیں نا, یہ 1 تا 5 والے, یہ بیچارے اپنی جو موجودہ تنخواہ ہے نا اس میں بھی وہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. خدا را خاطر خواہ اضافہ کیا جائے. لگ بھگ مجھے نہیں پتا کیا فسکل اسپیس موجود ہے کیا نہیں ہے, مگر میری ذاتی رائے یہ کہ کم از کم ان کو ان کی تنخواہوں میں جو چھوٹے گریڈ کے ملازمین ہیں ان کی کم از کم 20% تو بڑھائی جائے یار. بھئی یہ جو بڑے ملازمین ہیں نا, یہ جو 16 گریڈ اوپر والے, یہ تو کمیشن سے بھی اپنا پورا کر لیتے ہیں, سالہ سال اپنی تنخواہ پہ بھی ہاتھ نہیں مارتے. یہ تو حج اور عمرے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے پیسے, کیونکہ وہ حلال کے پیسوں سے کرنا ہوتا ہے. کام دھندے پورے چلیں گے, عمرہ جو ہے وہ حلال کے پیسوں سے کرنا ہے, قربانی بھی, بقرعید کی قربانی بھی. تو یہ جو بڑے گریڈ والے افسران ہیں ان کا کچھ نہیں ہو رہا بھائی, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا کنسرن یہ جو چھوٹے گریڈ کے لوگ ہیں ان کا ہے بیچارے جو اس کمیشن میں شامل نہیں ہوتے, ان کے لیے خدا را تنخواہ بڑھائی جائے, 20% بڑھائی جائے. میرا جو پولیس کا سپاہی ہے اس صوبے کا, وہ بیچارہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے, 8 گھنٹے کی اب کر دی ہے, کھڑے ہوئے ہیں جی دھوپوں میں کھڑے ہوئے ہیں. ان کی تنخواہ کتنی ہے بھائی, وہ پنجاب کے برابر ہی کر دینا یار. ہمارے صوبے کا وزیر داخلہ ہمارا سپاہی ہے, ہماری پولیس ہے, وہ بیچارے اتنی سخت ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ٹریفک والے جو ہیں, ٹریفک وارڈنز جو ہیں, وہ اتنی سخت ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را جو یہ کرنے والے کام ہے وہ نہیں کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں تعریف کرو. بھائی یہ کرنے والے کام میں بتا رہا ہوں آپ لوگ کو, آپ کریں گے آپ کی نیک نامی ہوگی, لوگ آپ کی تعریف کریں گے. میں جو آج یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. تو خدا را اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, ٹائم ہے یار. اسی طرح یہ جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہوا تھا سردار شاہ صاحب, ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی, اسپیکر صاحب آپ خود اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ جو پی ایس ٹی جی ایس ٹی کا جو مسئلہ ہے, 40+ مارکس دیگر چیزیں, میری گزارش ہوگی آپ سے بھی, ایجوکیشن منسٹر سے بھی, میں خود بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں, کہ خدا را اس پہ بلا کے اس کو فائنل کیا جائے. لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں, خدا کی قسم بہت پریشان ہیں. آپ کو بھی سینکڑوں میسیجز کر رہے ہوں گے. میں آج صبح جب میں یہاں آ رہا تھا, مجھے ایک کال کرنی تھی, میں کال نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ مسلسل میرے پاس کالز آئی جا رہی ہیں انہیں بچیوں کی. تو خدا را اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ای سی ٹی کینڈیڈیٹس کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی ہے اس میں شاید 55 مارکس ہے, وہ کیبنٹ سے اپروو ہوگی, ہونی ہے. اس سے نیچے والے مارکس ان کو لیا نہیں جا رہا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. تو میری بھی یہ ای سی ٹی کینڈیڈیٹ جو ارلی چائلڈہڈ جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی میری گزارش ہوگی کہ خدا را اس پہ کوئی لیوریج دیں, کیونکہ جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی کے لیے آپ نے کیا نا, ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا. اب وہ ای سی ٹی والا بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ بھائی اس کو بھی نیچے کر دو, 50 والوں کو لے لو. میرے پاس 54 مارکس والے پتہ نہیں کتنے سارے لوگ آ گئے, بچے آ گئے کہ بھائی ہماری جاب نہیں مل رہی ہے 1 مارکس کی وجہ سے. تو خدا رہا ایک جینوئن مسئلہ ہے, اس پہ بیٹھ کے ڈسکس کر لیں, جو بہتر حل ہو وہ کر لیں. میں تو اس میں اب گورنمنٹ کے ساتھ ہوں, سپورٹ ہے تمام چیزیں. دوسری ایک اور بات, یہ سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ SPD1 ایک بہت لانگ لاسٹنگ ایشو ہے. وزیر داخلہ بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ ویٹنگ کینڈیڈیٹس پتہ نہیں کب سے ویٹ ہی کر رہے ہیں, پتہ نہیں کب سے ویٹ کر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے اسپیکر صاحب, اور کہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کہیں پریس کلب کے باہر کھڑے ہیں. خدا را ان کے مسئلوں کو حل کرے, یہ حکومت ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. دوسرا
دیکھیں اسپیکر صاحب یہ ایک بس میرا ایک امپورٹنٹ ٹاپک رہ گیا ہے. اچھا اسی طرح سے یہ ہمارے ضیاء الانجار صاحب ہیں, ماشاء اللہ وفاقی وزیر داخلہ ہے یہ, اور یہ کل نا تصویر دکھا رہے تھے یہاں پہ, ایک تصویر دکھا رہے تھے وہ کس کی, سندھ فورینسک لیب کی, 2016 سے بنی رہی ہے. ابھی بھی بول رہے تھے کل کے ہم بنا رہے ہیں یار, مطلب اینڈ ہے. 16 سے ایک ہی بات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں, 16 سے ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں. بھائی کسی کوئی ان سے سوال کرے سندھ فورینسک لیب, جی ہم بنا رہے ہیں. اگلے سال پھر سندھ فورینسک لیب, جی ہم بنا رہے ہیں, جی ہم بنا رہے ہیں, جی ہم بنا رہے ہیں, جی ہم بنا رہے ہیں. 10 سال ہو گیا ہے بولتے بولتے. کب بناؤ گے یار, بنا دو, کب بناؤ گے, کب بناؤ گے؟ کسی منسٹر سے پوچھو یہ کام کیوں نہیں ہو رہا, فائنینشیل کنسٹرینٹ بہت ہے یار, پیسے ہی نہیں ہے, مشکل حالات ہیں. یہ نازک موڑ نہیں ختم ہو کے دے رہا ہے. ایک تو کیا بولوں میں. تو اسپیکر صاحب میری گزارش ہوگی کہ یہ سندھ فورینسک لیب, اللہ کرے آئی جی صاحب کل بیٹھے تھے, منسٹر صاحب کی تقریر تھی, اور آپ لوگ کا ڈپارٹمنٹ بھی, یہ تمام چیزیں اس کو کر لیں بھائی, کر لیں, خدا را کر لیں. نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگ, بہت ساری ایسی باتیں ہیں. اسی طرح دیکھیں ایک بچہ ابھی جون چل رہا ہے, جون کے مہینے میں گریجویٹ ہو جاتا ہے, گورنمنٹ آفر کرتی ہے نوکری جولائی میں. ٹیکنیکلی وہ بچہ جو جون میں گریجویٹ ہوا ہے وہ جولائی میں سرکار کی دی ہوئی جابس پہ اپلائی نہیں کر سکتا, کیونکہ جب اپلائی کرتا ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم آئی بی ایس سکر سے پاس ہوئے ہوئے ہو اور تمہارے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے, then only you can apply. اب مجھے بتائیں اسپیکر صاحب, آئی بی اے کا ٹیسٹ لاسٹ کب ہوا تھا مجھے نہیں پتا, شاید 22 میں ہوا ہے, 23 میں, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا ہے. آپ ان لوگوں کو ایسے ہی کچھ ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, جو بات ہے سیدھی بات کر رہا ہوں. اب اس دوران جو ہے اگر کوئی بچہ گریجویٹ کرتا ہے, اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اپلائی نہیں کر سکتا؟ تو میری گزارش یہ ہے جو ٹیسٹ کا پروسیجر ہے اس کو کوئی ایسا نظام بنا دیا جائے, آن لائن آئی ٹی ماشاءاللہ اے آئی تمام چیزیں موجود ہیں, کہ کہیں کوئی بچہ بھائی گریجویٹ کر گیا, ٹھیک ہے, وہ اپلائی کرے, وہ آ کے ٹیسٹ دے, اور اس کے بعد اگر وہ پاس ہو جاتا ہے اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے, دین اپلائی کر دے. اب یہاں پہ بہت سارا ایک ایسا چنک موجود ہے جس کو کیا کہتے ہیں, وہ پاس تو کیا ہوا ہے, اپنا انٹر کیا ہوا ہے, اس نے گریجویٹ کیا ہوا ہے, مگر اس نے آئی بی اے کا ٹیسٹ نہیں دیا ہوا, اسی ایک بنیادی وجہ سے جو ہے وہ بیچارہ اپلائی نہیں کر سکتا. تو اس پہ کوئی ایسے کام کیے جائے گورنمنٹ کی جانب سے کہ کم از کم وہ دین اینڈ دیئر ٹیسٹ دے سکے, اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے اور پھر جا کے اپلائی کر دے. پہلی بات. دوسری بات ایس پی ایس سی سے ریلیٹڈ ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ پورا تھدا میں لے کر آیا ہوں. اب پوائنٹ یہ ہے اسپیکر صاحب, میں دیکھیں کسی کی نہ تذلیل کرنے کے لیے نہ میں نام لوں گا یہاں,